अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इश्क बेअख्तियार हुआ आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो इस वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफ़ी पी रहा था जब उसकी नज़र बालकनी से होती गार्डन में पड़ी, जहां वो दुपट्टे से बेनियाज तितली के पीछे भाग रही थी। सालार जब्त से मुठ्ठियां भींचे अपने रूम का गेट लॉक करता सीढ़ियां अबूर करके गार्डन में खड़ी परीशे के अकब में जाकर धाड़ा। क्या कर रही हो यहाँ, मिस परीशे? परीशे की सांस अटकी अपने इतने नज़दीक से सालार की आवाज़ सुनकर। परीशे ने आयशा से गर्दन मोड़कर सालार को देखा तो झिझकते हुए कहा, सालार भ्यू, मैं यहाँ वैसे ही आई थी। जबकि सालार ने माली को एक नज़र देखकर परीशे का बाजू दबोचा और उसे लेकर अंदर लाउंज में अपने साथ घसीटता लाया। जबकि सालार की गिरफ्त परीशे के बाजू पर सख्त से सख्त तर होती जा रही थी। दर्द से परीशे की आंखों में नमी आई, जिसे देखते ही सालार ने परीशे से नज़र चुराते कहा, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? और तुम ये क्या बचकाना हरकतें करती हो? तुम्हें अकल कब आएगी? इतनी बड़ी हो गई हो। जबकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें घर से बाहर अकल होगी कि दुपट्टा सर पर लेते हैं। परीशे आंखों में आंसू लेकर जमीन को घूरते हुए मुंह बसोर रही थी। दिल में सोचते सोचते परीशे इतना तेज बुड़बुड़ाती है कि सालार अबरू चुकाकर उसे देखने लगा और कहा, रूम में जाओ और दुपट्टा ओढ़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परीशे मुंह बसोर कर दिल में ही कहने लगी, सालार खान, आप जैसा बुरा कोई है भी नहीं, बस हर टाइम मुझे डांटते रहते हैं। मैं अब आपकी शिकायत बड़ी मॉम से करूंगी। आप सायरा आपू को कुछ नहीं कहते, जबकि वो तो मुझसे बड़ी और ज़्यादा मॉडर्न है। मैं तो फिज़ा और शिज़ा जैसे कपड़े पहनती हूँ ना, फिर क्यों ये डेविल मुझे डांटते हैं? सालार ने जब परीशे को बुत बने देखा तो जब्त की इंतहा ही हो गई। परीशे, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती है? मैं क्या बकवास कर रहा हूँ? जी जी भ्यू। सालार परीशे का जवाब सुनकर बगैर उस पर नज़र डाले बाजू दबोता सीढ़ियां फलांग कर परीक्षे को उसके रूम में धकेलता, लास्ट वार्निंग देता, खुद टीवी लाउंज में 3 सीटर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा और आंखें मूंद गया। जब शास्ता बेगम ने सालार के कंधे पर अपना हाथ रखा तो वो चौंके बिना मुस्कुराकर आंखें खोलते हुए बोला, अरे मम्मा, बैठे ना। तो वो असबात में सर हिलाती सालार के साथ सोफे पर बैठते हुए बोली, तुमने आज फिर उसे डांटा है। तुम क्यों उस बच्ची को खुद से बदगुमा करते हो? अभी वो छोटी है सालार, उसे तुम्हारा रवैया बहुत हर्ट करता है। उसके जिक्र पर सालार ने आंख तिरछी करके अपनी माँ को एक नज़र देखा तो लब भींच कर सर असबात में हिलाता उनकी गोद में सर रखे आंखें मूंद गया। इब्राहिम खान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अपना कारोबार था। इनके 3 बेटे और एक बेटी थे। बड़े बेटे जिशान खान, जिनकी शादी उनकी खालाजाद से हुई, उनके 3 बच्चे थे, सालार खान और 2 जुड़वा बेटियां फिजा और शिजा। दोनों सालार से 13 साल छोटी थी। दूसरे नंबर पर उनकी बेटी फातिमा थी, जिसकी शादी इब्राहिम खान के दोस्त के बेटे से हुई थी। उनकी एक बेटी सायरा थी, जो सालार से 3 साल छोटी थी। कुछ अरसा कबल ही खान मेंशन में रिहाइश पजीर थी, चूंकि फातिमा और उनके शौहर इब्रोड में शिफ्ट थे। तीसरे नंबर पर फरीद खान थे। उनकी शादी अपने ख़ानदान से बाहर हुई थी। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा हारून, फिर फैज़ और आसिफ। उसके बाद सारा थी, जो फिज़ा शिजा से 2 साल बड़ी थी। चौथे नंबर पर जैदान खान थे, जिन्होंने पसंद की शादी की थी। उनकी एक ही बेटी थी, परीशे जैदान खान, जिसकी किस्मत में शायद सालार का गीज़ो गज़ब ही था। हर वक्त सालार से दुर्गत बनती थी। परीशे अपनी बड़ी मम और बड़े पापा की लाडली थी, या यूं कहना दुरुस्त होगा, सालार और सायरा के अलावा सबकी ही लाडली थी। आज सारी यंग जनरेशन बैठी प्लानिंग कर रही थी। सालार और सायरा के अलावा इन सब की खानम और बड़े खान आ रहे थे उम्रा करके, तो उनके लिए सब बैठे प्लानिंग कर रहे थे। घर के सब नफूस लाउंज में टहल रहे थे, क्योंकि आज इब्राहिम खान और उनकी जौजा इस घर की खानम आने वाले थे। शास्ता बेगम पूरे घर को सर पर उठाए नौकरों की फौज से काम करवा रही थी, जबकि जीनत बेगम और सना बेगम अपनी जिठानी को घनचक्कर बना देखकर उनकी मदद कर रही थी। सालार ऑफिस से आकर अपने दादू और खानम को लेने एयरपोर्ट गया था, जबकि शीजा, फिजा और परीशे तीनों मिलकर सारा का दिमाग खा रही थी। हारून लाउंज में बैठा कब से उनको देख रहा था, जब उसकी नज़र शिजा पर पड़ी, जो उन सब से छुपकर चॉकलेट हड़प कर रही थी। हारून अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए उसके पीछे जा खड़ा हुआ।
वो जो आंखें मूंदे चॉकलेट से लुत्फ अंदोज हो रही थी, अपनी पुश्त पर किसी को मौजूद पाकर सांस रोक गई और दिल में आलतू जलालतू का विर्द करने लगी। कब से हंसी जब्त करते हारून का कहका बेसाख्ता उमड़ आया। डरपोक कहते ही वो किचन से भागा, जबकि अब वो तीनों हैरानगी से पीछे मुड़कर देख रही थीं कि हुआ क्या है। इन तीनों को अपनी जानिब पाकर कहती है, क्या घूर रहे हो तुम लोग? नफी में सर हिलाए वो फिर से बातें करने लगी। पोर्च में गाड़ी खड़े होने की आवाज सुनकर परीशे भागी थी बाहर को और बिना सालार को देखे चीखती, खानम आई मिस यू यार, इनसे मिलते हुए शिकवा किया। जब वो मुस्कुराती हुई उसका माथा चूमती अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। परीशे का रेशमी दुपट्टा सिल्की बालों से फिसल रहा था, जिसे अब उसने उठाने की जहमत ना की। सालार की आमद से सबने फजूल गोई से इज्तनाब बरता था, जबकि परीशे दुपट्टे से बेनियाज जाकर फाहद, जो सालार के मामू का बेटा और बेस्ट फ्रेंड के साथ जाकर बैठ गई। ये देख सालार ने जब से आंखें मींची और परीशे को आंखें निकालते फाहद को लेता अपने रूम की जानिब चल पड़ा। सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले गए थे। सालार फाहद को ड्रॉप करके वापस आया तो सायरा को देखकर अपने कदम गार्डन की तरफ मोड़ दिए, क्योंकि सालार जानता था अगर उसने सालार को देख लिया तो दिमाग खराब करने के लिए आ जाएगी। इसलिए सालार गार्डन में टहलने के गर्ज से आया तो परीशे को देखकर चौंका था, जो झूले पर आंखें मूंदे ही किताब सीने पर रखे सो रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा ही लग रही थी। सालार दम बखुद सा उसकी जानिब कदम बढ़ाता उस तक पहुंचा था, जब उसे महसूस हुआ कि सनफे नाजुक सर्दी से कांप रही थी। सालार ने अपनी जैकेट उतारकर परीशे को ओढ़ी और उसे मुसलसल तकते उसकी नज़र परीशे के कटावदार पंखड़ी जैसे लबों के थोड़े ऊपर मौजूद दिल पर पड़ी थी, जिससे सालार का दिल उसे गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। माहौल में मैनी खेज खामोशी थी। अपनी हालत पर काबू पाते ही सालार ने परीशे को झंझोड़ कर उठा डाला। परीशे ने मुश्किल से आंखें खोलने की कोशिश की थी। जब नज़र सालार पर पड़ी तो रोंगटे भी खड़े हो गए कि अब पता नहीं किस बात पर बेइज्जत कर डाले। खड़ूस ना हो तो मुंह बसोर कर दिल में बुड़बुड़ाती वो होंठ लटकाए सर झुका गई थी। सालार नफी में सर हिलाता अपने कमरे की जानिब हो गया। सालार के जाने के बाद परीशे ने अपनी बुक पकड़ी और खुद पर सालार की जैकेट देख आंखें घुमाई। कैसे इंसान है सालार भ्यू। फिजा शिजा के भाई नहीं लगते, वो तो इतनी प्यारी हैं और ये खड़ूस करेले ना हो तो। शिजा को कई दिनों से कोई रॉन्ग नंबर पर तंग कर रहा था। शिजा डाइनिंग टेबल पर बैठी मुसलसल ब्रेड को पुरसोच अंदाज में घुरे जा रही थी, जब सना बेगम ने शिजा को एक नज़र देखकर कहा, चंदा कॉलेज नहीं जाना आपने, जल्दी से नाश्ता फिनिश करें। हारून बाहर पोर्च में आप लोगों का इंतजार कर रहा और उसे भी यूनि से लेट हो रहा है। फिजा और परीशे के साथ साथ घर बाकी नफीस भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। शिजा ने अपने होंठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाकर सबको देखते हुए ब्रेड खत्म किया और रूम में से अपना बैग लेने चली गई। जब शिजा पुर्ज में पहुंची तो फिजा और परीशे कार में बैक साइड पर बैठे हुए थे। अब रुच खाकर उन्हें देखती फ्रंट डोर ओपन करके हारून के साथ बैठ गई थी। हारून ने जब शिजा का उतरा मुंह देखा तो वो अपने मजाक पर शर्मिंदा था कि वो उसकी बेस्टी के साथ साथ उसकी कज़न भी थी, तो फिर वो क्यों उसे रॉन्ग नंबर से तंग कर रहा था। लेकिन फिर सर झटक के शिजा की तरफ झुका। यकदम ही शिजा दुवक के दरवाजे के साथ लग गई। सांस रोके आंखें बंद कर ली। ये खूबसूरत मंजर देख हारून के चेहरे पर मुस्कुराहट ने अहाता किया था। हारून मुस्कुराहट जब्त करने के चक्कर में लाल टमाटर हो गया था। हारून ने झुककर सीट बेल्ट बांधा और वापस से अपनी नजरों का मरकज रोड पर कर लिया था। आज हारून की मुस्कुराहट छुपाए नहीं छुप रही थी। ग्राउंड में बैठी तीनों मोबाइल में झांकने के साथ साथ चिप्स और पेप्सी से पूरा इंसाफ कर रही थीं और साथ डिसाइड कर रही थी कि घर में कैसे बताना है कॉलेज ट्रिप का। घर में आते ही परीशे ने खानम के गाल चूमे। इन्हें अपने दिन की बातें बताती परीशे रंजीदा हो गई थी, जिससे खानम के साथ साथ सभी परेशान हो गए। अरे अरे क्या हुआ है खानम की जान, किसने कुछ कहा है तो बताओ हमें, हम उसे सीधा करेंगे। हारून ने कुछ कहा है आपसे या फैज ने? बताएं हमें। चंदा हम इन दोनों को मुर्गा बनवाएंगे। फिजा शिजा परीशे की एक्टिंग देख खुश हो गई थी। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता था। खानम हमारे कॉलेज ट्रिप पर जाएगा तो हम लोग नहीं जा सकेंगे ना? क्यों चंदा, आप लोग क्यों नहीं जा सकोगे? हमें पूरी बात बताइए कि हुआ क्या है आपको, जो आप ऐसे रो रही थी। बड़ी मम सालार भी हम लोगों को नहीं जाने देंगे। आने दो बरखुरदार को, मैं खुद बात करूंगी इस गधे से। खुद तो आए दिन मीटिंग के लिए कभी इस शहर तो कभी उस शहर जा रहा होता है। खानम की बात पर परीशे फिजा शिजा को आंख मारकर खानम के दोनों गाल चूमती अंदर अपने कमरे की जानिब भाग गई थी, जबकि उसकी चालाकी पर शिजा फिजा इम्प्रेस हुई थी। डाइनिंग रूम के वसीओ अरीज टेबल खानों की इश्तहाअंगेज खुशबुओं से महक रही थी। डाइनिंग हॉल में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, खुशगवार माहौल में खाना खाते हुए सभी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। सालार ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट में बहुत डैशिंग को चार्मिंग लग रहा था।
سالار خان پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ اس وقت بھی بلیک شرٹ میں اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ سیٹ کیے گئے خوبصورت اور گھنے براؤن بال، صاف شفاف وجہی پرسنالٹی سمیت سب پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پریشے کے بائیں طرف والی چیئر پر نہایت سنجیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ پریشے نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کس جگہ جا رہے ہو پھر تم لوگ ٹرپ کے لیے؟ چائنیز رائس سے انصاف کرتی مسز ابراہیم نے شیزا فضا اور پریشے کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لو اسٹرپ پر پانی پیتی پریشے کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ اس نے چور نگاہوں سے اپنے سالار بھیو کی جانب دیکھا تھا، جسے وہ ٹرپ کا سن کر اس کا قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں، جبکہ چکن ٹکا سے چکن فورک میں پھنسائے منہ کی طرف جاتا سالار کا ہاتھ رک گیا اور نظر بے ساختہ ساتھ بیٹھی پریشے کی جانب اٹھی۔ فیروزی اور پنک امتزاج کے سادہ سے کرتے کیپری میں اس کی گلابی مائل سفید رنگت کھل رہی تھی۔ چمکتی گرے آنکھیں، ان پر سایہ فگن راز پلکوں کی چلمن، ستواں ناک، نیچرل گلابی کٹاؤ دار لب جن کو اضطراری کیفیت میں وہ دانتوں سے کچل رہی تھی۔ اس کے پرکشش سادہ سے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ سالار نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا، پھر چمچ پلیٹ میں پٹک کر خانم کی جانب متوجہ ہوا۔ خانم، ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ یہ وہاں جائیں گی یا نہیں۔ ایکچولی آج کل کے ماحول میں ایسے انہیں تنہا کالج والوں کے سپرد تو نہیں کر سکتے نا، اس لیے اگر ان کی کالج ٹرپ تک میں فری ہو گیا تو ان سب کو ناران گھمانے لے جاؤں گا، پھر یہ اپنے کلاس فیلو کو جوائن کر لیں۔ لاپرواہ سے انداز میں کہہ کر وہ سامنے پڑی پلیٹ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا جو کھا نہیں رہی تھی، بس چمچ پلیٹ میں ہلا رہی تھی۔ جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو برخوردار، یہی تو دن ہوتے ہیں زندگی کو بھرپور طریقے سے جینے کے۔ ابراہیم صاحب نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ اوکے دادو، جلدی ہی فری ہونے کی کوشش کرتا ہوں، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے اس نے کہا تھا۔ فیض نے سائرہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، بجو آپ بھی چلیں گی پھر کیا؟ تنگ سی سلیو لیس شرٹ اور جینز پہنے، کلو کے حساب سے منہ پر میک اپ تھوپے بیٹھی سائرہ سے اس نے پوچھا تھا، جو جواب میں نخوت سے سر جھٹک کر وہ رہ گئی تھی۔ اس کے انداز پر فیض کے چہرے پر خجالت سی بکھر گئی تھی۔ ہارون نے فیض کا اترا چہرہ دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ہر منتھ تو یہ ٹور پر جاتی ہے، ابھی بھی ان میڈم کا دل نہیں بھرا؟ میرے موم ڈیڈ نے کبھی نہیں روکا، جب اللہ نے دولت دی ہو تو انسان کیوں نہ اپنی خواہشات پوری کرے؟ سائرہ نے بظاہر مسکراتے ہوئے مگر خاصا جتا کر نخوت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ایگزیکٹلی اگر پھپھو تمہیں روک لیتی تو آج تم ایسے بد لحاظ نہ ہوتی کہ بڑے چھوٹوں کا فرق ہی نہیں پتا ہوتا۔ یہ بات سارہ کی طرف سے کہی گئی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو سارہ، ثنا بیگم نے بھی تائید کی۔ سائرہ دانت کچکچا کر رہ گئی مگر کہا کچھ نہیں۔ کب سے خاموشی سی ان سب کی بحث سنتا سالار بھی بول پڑا، بس اب کوئی بحث نہیں کرے گا، خاموشی سے کھانا کھاؤ سب۔ جبکہ سالار کو سائرہ کو کچھ نہ کہتے دیکھ پریشے کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ بس مجھے ہی باتیں سناتے ہیں، اس میک اپ کی دکان کو کچھ کہہ کر تو دکھاتے تو مانتی میں اس کھڑوس ہٹلر کو۔ وہ جو خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی، فون کی چنگھاڑتی آواز نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ فون کی آواز سن کر اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ ہیلو مس شیزا، سو گئی تھی کیا آپ؟ سوری، مجھے لگا کہ آپ اسٹڈی کر رہی ہوں گی۔ اپنے موبائل پر پھر سے اس انجان شخص کی کال اٹھا کر شیزا پچھتا رہی تھی۔ کون ہیں آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہکلا کر کہتی شیزا ہارون کے دل کی دنیا تہس نہس کر گئی تھی۔ میں آپ کا ہونے والا مجازی خدا ہوں ڈیئر شیزو۔ ان نون نمبر کے منہ سے فضول گوئی سن کر شیزا کا رنگ پل بھر میں زرد ہوا تھا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی ماتھے پر پسینے کی بوندیں پھوٹی تھیں۔ لڑکے نے کہتے ہی فون رکھ دیا تھا، جبکہ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس انجان شخص نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ دل کو قرار آیا جب سے ہمارے گھر فہد آیا۔ سارا یار، بند کرو اپنی اس پھٹی آواز کے گانے کو، فضا تنگ آ کر بولی تھی، جو ہر وقت گانوں اور ناولوں میں کھوئی رہتی تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم جانتی ہو یہ سب میری لائف کا اہم حصہ ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ یار سارا، اس ناول اور گانوں کی دنیا سے باہر آ کر دیکھو کہ تمہاری آواز پھٹا ڈھول ہے، وہ اس سے ناراض ہوتے بولی تھی۔ مجھے نہیں سننی اپنی آواز، میں خوش ناولوں کے جہاں ہیرو میری مرضی کا ہوتا ہے، وہ خیالوں میں اس ظالم کا چہرہ سوچتے ہوئے مسکرا کر بولی تھی۔ فضا نے تعصب سے سر ہلایا تھا، جیسے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سر، آپ نے جن لوگوں کے بارے میں معلومات لینے کو کہا تھا ان کی تمام تر انفارمیشن اس فائل میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ سالار نے ساری فائل پڑھ ڈالی۔ ذہن میں ایک منصوبہ تیار کر کے اس نے کسی کو کال کر کے کچھ کہا۔ ایک مسکراہٹ اس کے خوبرو چہرے پر در آئی تھی، آنے والے وقت کا سوچ کر۔ فہد سالار سے ملنے خان ولا آیا ہوا تھا۔ کوریڈور میں اسے پریشے مل گئی تھی۔ دونوں گپ شپ کرتے ہوئے لاؤنج میں جا رہے تھے۔ پریشے پاؤں مڑنے کی وجہ سے گرنے لگی تھی جب فہد نے اسے تھام لیا۔ یہ منظر سالار نے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔
سالار بظاہر فہد سے مسکرا کر ملا تھا۔ ہے ڈیوڈ، کدھر بزی تھے؟ کل سے نہ کال نہ میسج کا رپلائی دے رہے تھے۔ سالار سے بغلگیر ہوتے فہد نے شکوہ کر ڈالا، جسے سنتے ہی سالار ابرو چکا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ جب پریشے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، فہد بھیا میں آپ سے بعد میں ملتی ہوں۔ پریشے کو دیکھ کر سالار نے دانت کچکچائے۔ فہد کے جاتے ہی سالار نے لاؤنج سے گزرتی پریشے کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم میں لا کر پٹکا، جبکہ پریشے ڈری سہمی سی کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ سالار نے زور سے پریشے کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور اسے دیوار سے پن کر دیا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی، ہاں؟ سالار نے اپنی سرخ آنکھیں لیے پریشے پر اتنی زور سے دھاڑا کہ خوف سے اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ کیا مطلب؟ سالار بھیو، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، دل تو میرا کر رہا ہے جن باہوں کا ہار تم نے فہد کے گلے میں ڈالا تھا، ان باہوں کو ہی کاٹ دوں یا اس شخص کا گلا دبا دوں۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری یہی سوچ لیتی کہ وہ بھائی ہے؟ نہیں سالار بھیو، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ پریشے نے اپنے ہاتھ کو سالار کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اسے ہٹانا چاہا، لیکن سالار نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ڈونٹ ٹچ می مس پریشے، ابھی کوریڈور میں جو دیکھا کیا وہ جھوٹ تھا؟ ہاں بولو۔ سالار نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر پریشے کے کان کے پاس دیوار میں مارا۔ پریشے کے ڈر سے ایک دم چیخ نکل گئی، جس کا گلا سالار نے اپنا ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ پریشے کے ڈر سے ایک دم چیخ نکل گئی، جس کا گلا سالار نے اپنے ہاتھ رکھ کر دبا دیا۔ سالار نے ہاتھ رکھ کر پریشے کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ کمرے میں قیامت خیز خاموشی تھی، جیسے سالار کے موبائل کی بجتی ٹون نے توڑا تھا۔ اب تم مجھے کوئی بھی فضول حرکت کرتی نہ دکھو، انڈرسٹینڈ؟ یہ لاسٹ وارننگ ہے پریشے۔ سالار کال اٹینڈ کرتے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ پریشے صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ شیزا کے موبائل کب سے وائبریٹ ہو رہا تھا، جسے شیزا خود مسلسل اگنور کر رہی تھی۔ شیزا یار اپنا موبائل چیک کرو، کب سے وائبریٹ ہو رہا ہے، پورا صوفہ بھی ہل رہا ہے۔ سارا نے بیزار ہو کر شیزا کو آواز دی، جس پر شیزا کا رنگ پھک سے اڑا تھا۔ اس نے اضطراری کیفیت میں انگلیاں چٹکی تھیں۔ وہ انسٹا کا نوٹیفیکیشن ہے۔ ہکلا کر شیزا اپنی صفائی دے رہی تھی، جس پر فضا اور پریشے کو حیرت ہوئی تھی کہ وہ وضاحت کیوں کر دے رہی ہے۔ اس سے پہلے موبائل پریشے پکڑتی سارا نے پکڑ لیا۔ سوالی بن کر بیٹھے ہیں درے یار پر، سوالی بن کر بیٹھے ہیں درے یار پر، دل اپنا نہیں رہا اپنے اختیار پر، سزا پا رہا ہوں جرم محبت کی، غم کا وار ہو رہا ہے دل تابے دار پر۔ شعر پڑھ کر سارا نے خوب ہوٹنگ کی۔ او یہ کون ہے عاشق، بتاؤ نا شیزا۔ یار کوئی نہیں ہے، میری ایک کالج فرینڈ ہے، یہ کہہ کر شیزا کچن میں چلی گئی تھی۔ صبح سادے کا وقت ہو چلا تھا جب کسی کے جھنجھوڑنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ اپنے اوپر خطرناک تیور لے کر جھکی سارا کو دیکھ اس کی نیند بھگ سے اڑی۔ وہ منہ بناتے ہوئے کسل مندی سے اٹھ بیٹھی۔ آج تمہارا بیڈ سے نیچے پاؤں اتارنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ صبح صبح سارا کی تیز آواز اور فراٹے بھرتی زبان گویا اس کے کان کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ سارا، تمہیں نہ میری اماں ہونا چاہیے تھا۔ پریشے نے ضد چھوڑتے ہوئے سر تھام لیا۔ رات بھی ٹیسٹ یاد کرنے کے چکر میں لیٹ سوئی تھی، اب پھر صبح صادق اٹھا کر بٹھا دیا۔ اس نے سامنے دیوار پر لٹکی مہنگی ترین گھڑی کی جانب دیکھا جو ابھی 5:20 بجا رہی تھی۔ اس نے بے بسی سے سارا کی جانب دیکھا جو کمرے کی چیزیں ان کی مخصوص جگہ پر رکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی صبح کے وقت اس سے کچھ بھی کہنا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنا تھا، سو وہ چپ چاپ اٹھی، وضو بنایا اور نماز فجر ادا کی، پھر شیزا اور فضا کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کالج کے میدان میں وہ تینوں معمول کے مطابق چہل قدمی کرتی نظر آ رہی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے آج ماموں آ رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ؟ پتہ ہے، وہ تو ہر مہینے آتے ہیں بڑی مم سے ملنے۔ کچھ نیا بتاؤ۔ پریشے نے ہنوز اپنا دھیان موبائل میں ہی رکھا تھا، جبکہ اپنی بات کو کوئی اہمیت نہ ملتے دیکھ اس کا منہ بنا تھا۔ اس کے پھولے ہوئے منہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا تھا، بتاؤ اب کیوں آ رہے ہیں آج ماموں لوگ؟ شیزا نے ابرو چکا کر استفسار کیا۔ وہ نا، بک بھی چکو اب، کب سے وہ لگایا ہے؟ اسے آگے بولتا نہ دیکھ پریشے نے پوچھا تھا۔ اب ان دونوں کو بھی تجسس ہو رہا تھا۔ سارا کے لیے فہد کا پرپوزل لے کر آ رہے ہیں ماموں لوگ، یہ بولتے ہی فضا ان کے منہ دیکھ رہی تھی جو حیرت کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ واٹ؟ یہ دونوں تو چھپے رستم نکلے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، گھر جا کر ان کو بتائے گی، پریشے نے نروٹھے انداز میں کہا تھا، جس کا چہرہ خفگی سے پھلا ہوا تھا۔ بلیک شرٹ اور جیکٹ پر بلیک ہی جینز زیب تن کیے، نوک دار جوتوں سمیت سن گلاسز لگائے، بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کچھ براؤن بال کشادہ پیشانی پر گرے ہوئے تھے،
وہ جیسے راہداری مڑی، سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ سانس تھم گیا۔ وہ موبائل پر مصروف تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی سانس روکے وہیں سٹل ہو گئی تھی۔ بات سنو، اس کی باروب آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ جی بھیو، ایک کپ اسٹرانگ سی کافی میرے روم میں بھجواؤ، مما یا چاچی کو کہہ کر حکمیہ انداز میں کہتا وہ جانے کو تھا۔ دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ کیا سماج سے محروم ہو گئی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو پریشا نے ہڑبڑا کر خود پر قابو پایا اور خشک لبوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھا جو اب تیش کے عالم کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ جی سالار بھیو لے کر آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے خود کو سرزنش کرتے الٹے قدموں بھاگی، جبکہ وہ غصے سے سر جھٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کافی مضبوط ہاتھوں میں تھامے سالار کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھا۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر جو ہی مڑی تو اس وقت واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر ہڑبڑا کر یکدم مڑی، جس سے ٹیبل پر پڑی کافی کا مگ زمین بوس ہو گیا۔ گرم گرم کافی اس کے ہاتھ پر چھلک گئی، جس سے اس کی دبی دبی سی چیخ نمودار ہوئی۔ سالار نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں آتشی رنگ کی شارٹ فراک نیچے جینز پہنے، بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے، آنکھوں پر مسکارا لگائے، انابی لبوں پر بیبی پنک گلوز لگائے، چہرے پر معصومیت سجائے کسی کا بھی دل دھڑکا سکتی تھی، لیکن سامنے سالار خان تھا جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی خون اتر آیا تھا۔ غصے سے ہاتھ کی مٹھی بنائے اس کی جانب آیا تھا۔ تم اتنا کیوں تیار ہوئی ہو؟ ابر اچکا کر استفسار کیا۔ وہ میں بھیو، آج فہد بھیا لوگ آ رہے ہیں اس لیے۔ اس کی بات سنتے ہی سالار کو پتنگے لگ گئے۔ اسے دیوار سے پن کرتے وہ دھاڑا تھا، ابھی کے ابھی تم میک اپ ریموو کرو اور یہ زلفیں باندھو، ورنہ گنجا کرنے میں سیکنڈ نہیں لگے گا۔ پریشے کو سائڈ پر کرتا خود لیپ ٹاپ لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اضطراب کی کیفیت میں انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ گیٹ آؤٹ۔ جی، پریشے نے ناسمجھی کے انداز میں اس کھڑوس کریلے کو دیکھا۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ مس پریشے، لیو می الون۔ پریشے نے ایک نظر اس ظالم کو دیکھا اور پھر سیکنڈ سے پہلے کمرے سے غائب ہوئی۔ سلی گرل، سالار نے نخوت سے سر جھٹکا۔ ڈائننگ روم کے وسیع اور اس ٹیبل کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے مہک رہی تھی۔ گھر کے سب نفوس ڈائننگ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سائرہ کے جو اپنے بگڑے دوستوں کے ساتھ گھومنے گئی تھی، اب تو اس کی غیر موجودگی کا بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ رب عظیم کا شکر ادا کرتے ہوئے سالار بلیک جینز پر نیوی شرٹ میں بہت ڈیشنگ اور چارمنگ لگ رہا تھا۔ سالار خان پر ہر رنگ ہی جچتا تھا۔ اس وقت بھی نیوی شرٹ میں اس کا دلکش چہرہ چمک رہا تھا۔ سیٹ کیے گئے خوبصورت اور گھنے براؤن بال صاف و شفاف وجیح پرسنالٹی سمیت سب پر چھایا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فہد اور ہارون بھی وجاہت کے معاملے میں کم نہ تھے۔ فہد وائٹ شلوار قمیض میں بہت سوبر لگ رہا تھا، وائٹ کلر میں چہرہ دمک رہا تھا۔ ہارون رف سے حلیے میں بھی غضب کا لگ رہا تھا، بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ خوبصورتی تو خان ولا کے مکینوں کو وراثت میں ملی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ سب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ تو بھائی صاحب، ہم آپ سے آپ کی ایک بیٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے برخوردار کے لیے مانگنے آئے ہیں۔ امید ہے آپ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ ارے فروا بیگم، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر برخوردار ہماری بیٹی کو خوش رکھنے کی یقین دہانی کرا دیں تو۔ ہاں دادو، یہ چیٹنگ ہے۔ آپ ہمارے سے پروف مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پوتی کو خوش رکھیں گے یا نہیں۔ آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں کیا؟ برخوردار، اب اس بات کا جو تمہیں فرحان ہی جواب دے گا۔ جبکہ چائے بناتی سارا کا رنگ ان کی باتیں سن کر گلنار ہو رہا تھا۔ بابا، ہمیں تو فہد بات پسند ہے، گھر کا دیکھا بچہ ہے، سامنے پلا بڑا ہے، اب آگے جو آپ کو بہتر لگے۔ سالار، ہارون، تم لوگ کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ دادو، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو جو ٹھیک لگے۔ اور سالار تم بتاؤ بیٹا؟ دادا جان، لڑکا تو ٹھیک ہے، بس تھوڑا کنجوس سا ہے۔ سالار کے کہنے کی دیر تھی، ہال میں کہکے گونجے تھے، جبکہ سالار کے دل میں کوستا فہد منہ بسور گیا تھا۔ بھائی، ہمیں آپ کا لڑکا پسند ہے۔ ابراہیم صاحب کے کہنے کی دیر تھی۔ پورے لاؤنج میں سب نیو جنریشن نے ہوٹنگ کی تھی۔ اس سب میں سارا جھجکتی سب کو چائے سرو کر رہی تھی جب فرما بیگم نے اسے اپنے صوفے پر بٹھاتے اس کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ شگن کے کچھ پیسے دیے، جسے سارا نے شرماتے ہوئے تھام لیے۔ سارا کی حالت سے لطف اندوز ہوتے فہد نے اپنی امڈ آنے والی مسکراہٹ روکی۔ بھائی، اب تو ہمیں شادی کی تاریخ بھی دے دیں۔ بھائی صاحب، سارا اور فہد کی شادی اس مہینے کے آخری ہفتے طے پائی تھی۔ کب سے مسلسل بیل بج رہی تھی۔ ہیلو، سارا کچن سے بھاگتی آئی اور فون اٹھایا۔ کہاں تھی؟ فہد، جو کب سے کال کر رہا تھا، اسے اب ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا تھا۔ میں کچن میں تھی، سوری کیا جو میں نے اتنا انتظار کیا اس کا ازالہ نہیں ہو جائے گا؟ اچھا
پھر آپ بتائیے کیسے ہوگا ازالہ؟ تم جانتی ہو کیسے ہوگا ازالہ؟ نہیں نا فہد، میں ناراض ہو جاؤں گا، میں شادی کے بعد منا لوں گی، ویسے بھی بس 25 دن رہتے ہیں۔ ہاں بس پھر دیکھتا ہوں کیسے منع کرتی ہو مجھے کچھ۔ سارا ہنسنے لگی اور پھر تھوڑی دیر بات کی، لیکن کال کا اختتام سالن کے جلنے سے ہوا۔ کیا ہوا، پھر ڈانٹ پڑی ہے سالار بھائی سے؟ پریشے کا منہ دیکھتے ہوئے شیزا نے استفسار کیا۔ تم چپ کر کے نہیں چل سکتی؟ اور مما ویٹ کر رہی ہیں۔ اچھا پھر تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بتا بھی دو اب۔ پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے بھیو کو، ہر بات پہ ٹوکتے ہیں، اب بندہ تیار بھی ان کی پسند کا ہو۔ اچھا کیا کہا بھائی نے؟ میک اپ ریموو کرو، بال باندھو ورنہ گنجا کر دوں گا۔ حد ہے یار، میں کوئی ان کی ملازمہ ہوں؟ منہ بسور کر کہتی پریشے، پر شیزا کو ڈھیروں پیار آیا، جس کا اظہار اس نے گال چٹا چٹ چوم کر بھی دیا۔ یوں ہی دن شادی کی شاپنگ میں گزر گئے اور وقت کا پتہ نہیں لگا۔ آج مایوں تھی فہد اور سارا کی، سب آپس میں رشتے دار تھے، اس لیے ایک ہی جگہ کمبائن مایوں کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ آج مایوں کا فنکشن خال ولا کے لان میں رکھا گیا تھا، سب نے وہیں آنا تھا۔ سارا، سالار، ہارون اور فیض صبح سے کام میں لگے تھے، خان ولا میں یہ پہلی شادی تھی۔ رات ہو چکی تھی، فنکشن سٹارٹ ہونے والا تھا، سب تیار ہونے میں لگے تھے۔ سارا کو ہلدی کلر کے کپڑے پہنائے تھے، 7 پھولوں کی جولری پہنا کر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ شیزا تھی، ہر وقت شیزا، فضا اور پریشے سب نے یلو کلر کے لہنگے پہنے تھے، ساتھ لائٹ سا میک اپ بھی کیا تھا، سب ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے۔ وہاں سالار، ہارون، فہد اور فیض نے وائٹ کپڑوں پر مہندی کلر کے مفلر لیے تھے، وہ چاروں کہیں کے شہزادے معلوم ہو رہے تھے۔ سارا کو اسٹیج پر سب مل کر لے آئے، سب ایک ہی خاندان کے تھے، اس لیے لڑکے اور لڑکی والوں کا اتنا فرق معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ فہد کے اسٹیج پر سالار، ہارون بیٹھے تھے، فہد کو مردانہ حصے میں بٹھایا گیا تھا، اس کی رسم وہی ہو رہی تھی، باقی سب لیڈیز میں آ جا رہے تھے۔ سارا کو بھی اسٹیج پر بٹھایا گیا تھا، مایوں کی رسم شروع ہو گئی تھی، پریشے اور فضا ڈانس میں لگی تھیں۔ ہارون شیزا سے ملنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ سارا اور فہد ایک دوسرے کے ملنے سے بہت خوش تھے۔ شیزا، ہارون بھائی تمہیں دیکھ رہے ہیں، پریشے نے شیزا کے کان میں کہا۔ وہ سب لاؤنج میں تھی، وہیں ہارون فہد کے ساتھ کھڑا اسے کچھ کہہ رہا تھا، پر نظریں شیزا پر تھیں، پتہ نہیں کیوں دیکھ رہے ہیں۔ صبح سے سب اپنے کاموں میں لگے تھے۔ شیزا سارا کے رات کے کپڑے پریس کروانے کے لے کے جا رہی تھی کہ راستے میں اسے کسی نے کھینچ لیا۔ شیزا بری طرح ڈر گئی تھی، لیکن جب دیکھا ہارون ہے تو چپ ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہارون نے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کرتے کہا۔ سارا کے کپڑے پریس کروانے جا رہی ہوں۔ اچھا، ہر وقت سارا کے ساتھ چپکی رہتی ہو، کبھی میرے پاس بھی آ جایا کرو خود سے۔ کیوں؟ کیوں آؤں؟ شیزا نے ہارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بتا دو کہ کیوں آؤں؟ نہیں، شیزا ہنسنے لگ گئی تھی۔ سوچ لو۔ ہاں سوچ لیا۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں۔ سارا نے اورنج کلر کے لہنگے کے ساتھ پھولوں کی جولری پہنی تھی، اسے سادہ سا تیار کیا تھا۔ پریشے نے لائٹ پنک کلر کی کرتی پٹیالہ پہنی تھی، جبکہ فضا نے سیم بلیو کلر کی شارٹ فراک پہنی تھی، جبکہ ہارون، سالار اور فہد نے یلو کرتے پر اورنج کلر کے مفلر۔ مہندی کا فنکشن شروع ہو چکا تھا اور سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ پریشے اور فضا ڈانس کر رہی تھی۔ فضا، چندہ ذرا ادھر آنا۔ خانم نے فضا کو مہندی کے تھال لینے اندر لاؤنج میں بھیجا تھا۔ او لڑکے دیوانے، کہاں سے آیا تو؟ پریشے نے ہاتھ گھما کر گول گھومتے ہوئے لب ہلائے، اور پریشے کا پارٹنر اس کا کزن سمیر تھا۔ دلہن کو لے جانے کہاں سے آیا تو؟ پریشے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے گرد گھوم رہی تھی۔ چل پیار کرے گی؟ سمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر لب اور پاؤں کو حرکت دی تھی۔ ہاں جی ہاں جی۔ پریشے نے سمیر کا ہاتھ تھام کر بازو پھیلائے تھے، پھر انہیں تیزی سے فولڈ کرتی سمیر کے سینے کے آگے آئی تھی۔ میرے ساتھ چلے گی؟ نا جی نا جی۔ اسے منہ چڑھاتی وہ اسٹیج کی جانب آئی تھی۔ سب کو ان کا ڈانس بہت پسند آ رہا تھا، لیکن اسٹیج کے بائیں جانب کھڑے سالار کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا، شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ارے تو ہاں کر یا نہ کر، تیری مرضی، ہم تجھ کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ سمیر نے جیسے پریشے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے کیے، اس سے پہلے ہی پریشے کسی کی باہوں کا ہار بن چکی تھی۔ ڈولی میں بٹھا کر لے جائیں گے، ہم گھر میں کہیں چھپ جائیں گے۔ سالار نے پریشے کو اٹھا کر گھما ڈالا، اور اس کو دیکھ کر پریشے کا تنفس تیز ہوا تھا اور چہرے کا رنگ زرد پڑا تھا۔ سالار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر باقی کے سٹیپ کیے تھے۔ سب نے سالار کو دیکھ ہوٹنگ کی تھی۔ ڈانس کرتے سالار کی نظریں بھٹک بھٹک کر پریشے کے ہونٹ کے پاس دل پر جا رہی تھیں۔ گورے گورے مکھڑے والی، کالے کالے نینوں والی، مان میرا احسان کہ میں نے ہاں کر دی۔ آج سالار پر ایک انکشاف ہوا تھا، وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا اور نہ ہی اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ گانے کے بول کے ساتھ ہی لائٹ آف ہوئی تھی، پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ سالار نے پریشے کے دل کو انگلی سے چھو کر اپنے دل کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ وہ اسے چھوڑتا اسٹیج سے اترتا چلا گیا۔ مہندی کی رسم کے بعد سب اپنے اپنے کمروں کی جانب چل پڑے۔
कल बारात थी, इसलिए बहुत सारे काम बाकी थे जिनके लिए नींद लेना जरूरी था। शादी का दिन भी आ गया। बारात का फंक्शन हॉल में रखा गया था। सबने 8 बजे तक हॉल पहुंचना था। हारून और सालार को गेस्ट का इस्तकबाल करना था, जबकि लड़कियां सब पॉलर गई थीं। परीशी और फिजा ने हॉल में हारून और सालार के साथ पहुंचना था। शिजा को सारा के साथ आना था। सारा ने आतिशी कलर का लहंगा पहना था और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। खूब टूट कर रूप आया था सारा पर। इन तीनों के लहंगे भी सेम पिंक कलर के थे, जबकि सब लड़कों ने शेरवानी पहनी थी। बारात हॉल में आई तो तीनों बाकी लड़कियों के साथ मिलकर फूल बरसा रही थी। बारात सही धूमधाम से आई थी। फहाद ने तो खूब अपनी शादी पर खुद ही डांस किया था। सालार की नज़र उस पर पड़ी तो परीशे कल वाली हरकत याद करके नज़र झुका गई। सालार एक भरपूर नज़र डालकर अंदर चला गया, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। हारून गहरी नज़रों से शिजा को देख रहा था। समीर फिजा की तलाश में इधर उधर नजरें घुमा रहा था, जो हॉल में बने रूम में सारा के साथ थी। सारा को सब मिलकर स्टेज पर लाई और फहद के साथ बिठा दिया। मौलवी भी आ गए और निकाह भी खैरो आफियत से तकमील पाया था। चले फहद भैया, हमको 50,000 दें, हम आपको फिर ये दूध देंगे, वरना नहीं। परीक्षी हाथ में एक स्टाइलिश सा ग्लास पकड़कर मासूमियत से कह रही थी। जी नहीं, एक ग्लास दूध इतना महंगा भी नहीं जितना तुम लोग मुझे लूट रही हो। ऐसा करो, ये दूध तुम पी लो। ओ, सब लड़के वालों ने फहद की बात पर खूब हुटिंग की थी। सारा के होंठ भी मुस्कुराहट में ढले थे। अलबत्ता सभी मुस्कुराए थे। मातहत परीशे को उसको बहुत रोना आया था। आज तक सब उसकी बात मानते थे घर में, लेकिन आज इतने लोगों के सामने उस पर तंज किया था, ऐसा वो सोच रही थी। अच्छा भी नाराज क्यों होती हो? ये लो। फहद ने 50,000 पकड़ाए थे, जिसे देख परीशे बच्चों की तरह खुश हुई थी। शादी की रस्में खत्म होने के बाद सारा को फहद मेंशन लाया गया था। उसे उसके कमरे में बिठाया गया था, जबकि फहद को लड़कियां कमरे में जाने ही नहीं दे रही थी। बहुत बहस के बाद बेचारा फहद कमरे में जा पाया था। फहद अंदर आया तो सारा घूंघट किए बैठी थी। वो बेड के करीब गया और बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने गंभीर आवाज में कहा। वालेकुम सलाम, सारा ने शर्माए हुए लहजे में जवाब दिया। फहद ने जेब से डब्बी निकालकर उसमें से लॉकेट निकालकर सारा की गर्दन में पहनाया। उसकी उंगलियां जैसे टच कर रही थी, सारा वैसे वैसे लरज रही थी। तो मिसेस फहद, ये मुंह दिखाई है आपकी। उसका हाथ थाम कर चूमा था। सारा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी महरम बन गई। यार, मेरा इश्क अब बेअख्तियार होता जा रहा था। अब तुम भी कुछ बोलो ना। फहद ने अपना माथा उसके माथे से लगाते इस्तफसार किया। मैं हमेशा आपका साथ दूंगी। फहद ने सारा का दुपट्टा पिनों से आज़ाद किया और उसके माथे पर अपने लब रखकर राहत बख्शी। सारा ने अपने आप को फहद के हवाले कर दिया। शाह विला के तमाम नफूस रुखसती के वक्त दिल महसूस रहे थे। परीक्षे की अटैचमेंट सारा से ज्यादा थी, इसलिए वो तो खूब रोई, जबकि सारा की मम्मा अपनी इकलौती बेटी को रुखसत करते वक्त अल्लाह की अमान में दे चुकी थी। खानम भी रंजीदा थी। हारून की आंखों के गोशे भी भीगे हुए थे। हत्ता कि खान विला के तमाम मेम्बरान दुखी थे। सब बड़े अपनी अपनी कार में गए थे, जबकि बच्चा पार्टी एक ही कार में गई थी। मुझे अब सुबह फजर के वक्त कौन उठाएगा? परीशे रोते हुए इस वक्त सालार को एकदम जहर लग रही थी। हारून की हजार कोशिशों के बाद वो सो गई थी। कार में ही शीजा के कंधे पर सर रखकर नफी में सर हिलाते हुए जैसे इस मासूम हसीना को देखकर सोच रहा हो कि कुछ नहीं हो सकता इसका। घर पहुंचकर उसने कार पोर्च में रोकी। जब बाकी सब अंदर बढ़ गए और वो मैडम अपना सर विंडो पर रखे ख्वाबी खरगोश के मजे लूट रही थी, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परीक्षे तो ऐसे सोई थी जैसे ना उठने की कसम खाई हो। प्रीशे, उठो, घर पहुंच गए हम। वो उसे उठाने के लाख जतन कर चुका था, लेकिन उसने ना उठने की कसम खाई हुई थी। आई सेड, प्रीशे, आंखें खोलो। वो झंझलाते हुए उसे उठा रहा था, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुस्से से अब सालार का पारा हाई हो रहा था। आखिर उसका जब्त जवाब दे गया। उसे बाहों में उठाए पांव से कार का दरवाजा बंद करता वो लाउंज में आया था। सभी मौजूद थे। शिजा फिजा को सोफे से उठने का कहता उसे सोफे पर पटक दिया, जिससे उसने आंखें वाह की थी। हम अंदर कैसे आए? आंखें फाड़े वो खानम से इस्तफसार कर रही थी, जो जेरे लब मुस्कुरा रही थी। मैं लाया हूं तुम्हें उठाकर। क्यों, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? वो आंखें निकालते उसे चेहरा शर्म से झुकाने पर मजबूर कर गया था। शीजा के मोबाइल पर रिंग हुई थी। उसने अपने सामने देखा, जहां हारून उसे आंख के इशारे से मोबाइल चेक करने का कह रहा था। इस बात में सर हिलाकर मोबाइल चेक किया, जहां एक खूबसूरत सा शेर जगमगा रहा था। शीजा का चेहरा पल में गुलनार हुआ था, जो कि हारून के साथ साथ ये मंजर किसी और की आंखों ने भी देखा था, जहां सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों के बिखरने की किरचियां थीं। गला खंगाल कर सालार ने सबको अपनी जानिब मुतवज्जो किया था। आई थिंक रात काफ़ी हो गई, तो अभी सोना चाहिए, कल नाश्ता देने भी जाना है सारा का, और वलीमे पर भी। सो गुड नाइट, वो सबसे कहते खानम के दोनों हाथ अकीदत से चूमता उठ गया था। शायसा बेगम के माथे पर बोसा देता सोने चल पड़ा, लेकिन फिर कुछ याद आते मुड़ा। फिजा, मेरे रूम में कॉफ़ी लेकर आना। चंदा
जी भाई, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाए उसने कहा था। पीच कलर की जमीन को छूती मैक्सी डायमंड का नेकलेस पहने, बालों को कर्ल करके, कंधों पर बिखेरे बालों पर ताज लगाए, सॉफ्ट सॉफ्ट मेकअप किए, सारा आसमां से उतरी अप्सरा लग रही थी। फहद ब्लैक थ्री पीस पहने सारा का हाथ थामे हॉल में इंटर हुआ था। हॉल की लाइट्स ऑफ थी, बस एक लाइट इनके ऊपर दायरे की शक्ल में इनका अहाता किए हुए थी। स्लो स्लो म्यूजिक माहौल को ख्वाबनाक बना रहा था। सिल्वर मैक्सी पहने, हाथों में सिंपल ब्रेसलेट पहने, आंखों में मस्कारा और होंठों पर पिंक ग्लो लगाए, आज सादगी में भी वो परी लग रही थी जिस पर एक बार नजर पड़ जाए तो हटाना मुश्किल था। शीजा फीजा ने ब्लैक कलर की टेट फ्रॉक पहनी थी जो फ्रंट से शॉर्ट और बैक से लॉन्ग थी, जबकि सालार हारून फैज ने थ्री पीस पहने थे। वलीमे का फंक्शन भी शानदार था। सारा और फहद ने केक कट किया, जबकि सारा के चेहरे पर फहद की मोहब्बत के रंग थे। शर्माई लजाई सी सारा बहुत प्यारी लग रही थी। डाइनिंग रूम के वसी डाइनिंग टेबल पर झूमर की रोशनियां जगमगा रही थीं। चम्मच छुरी कांटों के आपस में टकराने की आवाजें माहौल को अजीब सा पुरअसरार बना रही थीं। खान विला के तमाम नफूस हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाना नोश फरमा रहे थे। खानम, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। प्लेट में चम्मच हिलाता वो खानम से मुखातिब हुआ था। ब्राउन पैंट पर पीच शर्ट पहने, माथे पर ब्राउन सिल्की बाल बिखेरे, अपनी ब्राउन आंखों में अजीब सी सर्द मैरी लिए वो खानम से मुखातिब था। एक नजर उसकी वजाहत के मुंह बोलते सबूत को देखकर खानम सर को हाँ में जुम्बिश दी, दोबारा खाने पर मुतवज्जो हो गई थीं। खाने के बाद चाय का दौर चला था। सब बड़े और हारून सालार खानम और दाजी की मुश्तरका कमरे में थे। सब सालार के मुंतजिर थे कि उसने क्या बात करनी है। अपने मोबाइल पर तेजी से उंगलियां चलाता वो एक एक नज़र सब पर डाल देता। खामोशी को बिला आखिर दाजी की गरजदार आवाज ने ही तोड़ा। खबरदार, ऐसी कौन सी बात है जो करते वक्त सदियां गुजर रही हैं? दाजी, खानम, मॉम, डैड। उसके यूं इकट्ठे सबको मुखातिब करने पर सब चौंके जरूर थे। मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सबने मुश्तरका कहके लगाए थे। बरखुरदार, देर आए दुरुस्त आए। हम जब कह रहे थे तब तो तुम सलमान खान बन रहे थे, अब फाहद की शादी होते ही तुम्हें भी शादी करनी है। खानम, आप फूफो से रिश्ते की बात कर ले। सालार सुकून से बोलता सबका सुकून गारत कर गया। क्या मतलब सालार बेटा? सबसे पहले शास्ता बेगम को होश आया। हम फातिमा से इस बारे में क्यों बात करेंगे? धड़कते दिल के साथ उन्होंने सवाल किया था। क्योंकि मॉम, मैं सायरा से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सालार, वो लड़की तुम्हारे टाइप की नहीं है, उसे पहनने ओढ़ने का भी ढंग नहीं, आधी आधी रात तक वो गायब रहती है, बड़े छोटे से बात करने का उसे सलीका नहीं, तुम पछताओगे इस फैसले से। शायस्ता फौरन जज्बाती हो गई थी। लिसन मॉम, मैं उसे चाहने लगा हूँ, वो जैसी भी है उसे हमारा कोई कंसर्ट नहीं। वो टांग पर टांग जमाई इन सब को सत्ते में जाता देख रहा था। तुम जानते हो हम तुम्हारे लिए परिशी को पसंद कर चुके हैं। कब से खामोश बैठी खानम ने भी उसे समझाने की कोशिश की। सबको ना मानता देख आखिरी हरबा आजमाया गया। तो ठीक है, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा अगर कल तक आप लोगों ने मेरा रिश्ता सायरा के साथ तय ना किया तो। अपनी कहते वो उठकर रूम से निकलता चला गया, जबकि सब अब तक सख्ते की हालत में थे। देखा खानम, मेरा इकलौता बेटा मेरा हाथ झटक गया। इन्हें रोता देख दाजी को कोफ्त हुई। अरे बहू बेगम, ये रोना धोना बंद करो और जैसा हम कहते हैं वैसा करो। खानम की बात सुनकर सबकी आंखें चमकी थी। घर पर आते ही ये न्यूज सुनकर सायरा का रुख सालार के रूम की जानिब था। चेहरे से साफ खुशखुशी फूट रही थी। मुस्कुराते हुए दरवाजे की नाप पर हाथ रखा तो दरवाजा वाह होता चला गया। कमरे में उसे ना पाकर बेड की जानिब बढ़ी। जब वॉशरूम से पानी की आवाज सुनकर बेड के कोने पर टिक कर बेडशीट पर अपना मोमी हाथ फेरने लगी। तंग स्लीवलेस शर्ट, तंग जींस, डीप गला पहने वो एक इंडिया की मॉडल ही लग रही थी। कटावदार लबों पर मन मन लाल लिपस्टिक लगाए, आंखों पर डार्क शेड लगाए, चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए, वो किसी को भी बेईमान कर सकती थी। सालार ट्राउजर पर शर्टलेस सा नमदार हुआ, शोल्डर पर तौलिया टांगे, गीले बाल माथे पर चिपके हुए थे, जिस्म पर पानी के कतरे टपक रहे थे। सिक्स पैक बने थे, चौड़े कंधे, 6 फुट से निकलता कद काठ, सफेद गुलाबी माइल रंगत, गुलाबी भींचे हुए होंठ, ब्राउन सिल्की बाल जो गीले होने के बाइस माथे पर चिपके थे। सालार पर तनकीदी नजर डालती वो सहज सहज कर कदम उठाती उसकी जाने बढ़ रही थी। सायरा अपनी बोल्डनेस की वजह से ज्यादा देर खुद पर काबू नहीं रख सकी और सालार के सीने से लग गई। इससे कबल सालार उसे दूर करता, धड़ आवाज से दरवाजा खोलती परिशे नुमदार हुई। वो जो अपनी धुन में आ रही थी, अंदर का मंजर देख लरज गई। उसे देखते ही सायरा ने अपने लब सालार के बरहना सीने पर रखे थे। उसे परे झटकता वो परिशे की जानिब मुड़ा था, जिसकी आंखें लबालब आंसुओं से भरी हुई थीं। सायरा को दूर धकेलता वो परिशे की जानिब मुड़ा था। तुम्हें मैनर्स नहीं है? किसी के रूम में दरवाजा नॉक करके आते हैं, तमीज से छूकर भी नहीं गुजरी। मिस परिशे, गेट आउट, आई सेड गेट लॉस्ट। उसे यूं ही बरजमान देख सालार ने दांत पर दांत जमाए अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश में चेहरा लाल
ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی لیے وہ سالار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ غصے کا تیز تھا، مغرور بھی تھا، لیکن وہ بد کردار، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی۔ پریشے کو بازو میں اس کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بازو دبوچتا وہ اسے کمرے سے باہر دھکیل چکا تھا۔ آئندہ بنا نوک کے کمرے میں مت آنا، ہلکی آواز میں وہ غرایا تھا۔ پریشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے منہ پر دروازہ بند کرتا وہ پلٹا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرتا چہرے پر مسکراہٹ سجائے سائرہ کی طرف مڑا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا سائرہ کی سائڈ پر بیٹھا تھا، اسے کھینچ کر سینے میں بھینچا تھا، اور سائرہ کی آنکھوں میں خماری چھا رہی تھی، جسے دیکھ وہ ایک طرفہ مسکرایا تھا۔ جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی تھی جس میں ایک لاکٹ تھا، جسے اس کے گلے کی زینت بنانے کے بعد اس کی سراہی دار گردن پر اپنی انابی لب مس کیے تھے۔ اٹس بیوٹیفل۔ سائرہ نے ستائشی انداز میں اپنے آپ اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنا کام کرتا وہ اٹھا تھا، بیڈ پر پڑی ٹی شرٹ پہنتا وہ دروازہ کھولتا روم سے نکلتا گیا، جبکہ وہ اب تک لاکٹ کی قیمت کے بارے میں سوچ کر مسکرائی تھی۔ کمرے میں اندھیرا، ہلکی ہلکی زیرو بلب کی روشنی بیڈ پر سوئی اس معصوم کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس سے اس کا چہرہ مزید نکھر رہا تھا۔ نہیں پلیز چھوڑ دو، نہیں۔ چہرے پر اچانک خوفزدہ تاثرات لیے وہ نیند میں ڈرتے ہوئے بولی، نہیں پلیز پلیز مت کرو، جانے دو، نہیں۔ وہ یوں ہی ڈرتے ڈرتے بولتے ساتھ ایک دم اٹھ کر چیخنے لگی اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے رگڑنے لگی۔ چہرے پر خوف کے تاثرات صاف واضح تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی۔ پریشے میری بچی کیا ہوا؟ ثنا بیگم اس کی چیخی آواز سن کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی اور اس سے پوچھنے لگی، موم۔ وہ انہیں رک رک کر پکارتے ساتھ ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ثنا بیگم اسے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوا پریشے، ایک خواب تھا، ڈراؤنا خواب، کچھ بھی نہیں، وہ اسے پیار سے کہنے لگیں۔ اس کے آنسو صاف کیے، اسے پانی پلانے، اسے خاموش کروانے لگیں، جس پر وہ کچھ حد تک سنبھل گئی۔ لیٹ جاؤ، میں یہیں ہوں، وہ اسے پیار سے لٹاتے کہنے لگیں، جس پر وہ خاموشی سے لیٹ گئی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے محبت سے پھیرنے لگی۔ وہ ایک آنکھیں بند کیے ان کا ہاتھ تھامے لیٹی رہی اور وہ اداس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ اس کے چہرے پر لب رکھ کر بلینکٹ ٹھیک کر کے کمرے سے چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر گھر کے تمام نفوس تھے سوائے اس کے۔ کل رات سے وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اپنے ساتھ والی چیئر پر اسے نہ پا کر وہ بے چین ہو رہا تھا۔ کل سے وہ دشمن جان نظر نہیں آئی تھی، اور ظلم یہ کہ ڈائننگ ٹیبل پر بھی موجود نہ تھی۔ ثنا پریشے کو ناشتہ کروا دیا؟ خانم نے ناشتے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ ابھی سوئی ہے، بہت مشکل سے کل رات میں پانی کے لیے کچن میں جا رہی تھی، تب اس کے کمرے سے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید برا خواب دیکھا تھا۔ جب میں نے باڈی ٹیمپریچر چیک کیا تو بخار میں تپ رہی تھی۔ یہ سنتے ہی اس نے سختی سے لب بھینچے، پلیٹ پر ایک کھسکاتا اپنا کوٹ ہاتھ میں تھام کر اٹھا۔ خانم کے ہاتھوں کو عقیدت سے چومتا شائستہ بیگم کے ماتھے پر لب رکھ کر سب کو خدا حافظ بولتا باہر پورچ میں کھڑی اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر ہواؤں سے باتیں کرنے لگا۔ گارڈن میں ٹہلتی وہ اپنے پیپر کی تیاری کر رہی تھی۔ کافی حد تک وہ ایگزام کی تیاری کر چکی تھی۔ ایک ہفتے سے وہ اسے دکھائی نہیں دیا تھا، اپنے کام کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا۔ ہارون اور شیزا کا نکاح سالار اور سائرہ کی انگیجمنٹ والے دن رکھا گیا تھا، لڑکیوں کے ایگزام کے اگلے جمعے کو۔ آج صرف پریشے کا پیپر تھا، چونکہ پریشے میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، شیزا فضا کامرس کی۔ ہارون صبح 7 بجے یونی جا چکا تھا، ڈرائیور گاؤں گیا تھا، حتیٰ کہ مرد حضرات میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ خانم، اب ہم کیسے جائیں گے کالج؟ ہونٹ لٹکائے منہ پھلا کر بولتی پریشے پر خانم کو ڈھیروں پیار آیا تھا۔ چندا، ہم کیب کروا کر چھوڑ آتے ہیں۔ یکدم ہی ہیوی بائک پورچ میں آ کر رکی تھی، بلیک پینٹ پر وائٹ ہائی نیک پہنے، بازو فولڈ کیے، ماتھے پر سلکی بال بے ترتیب سے بکھیرے ہوئے سالار راہداری سے ہوتا ہوا لاؤنج میں انٹر ہوا تھا۔ سالار بچے، تم کب آئے؟ کراچی۔ خانم نے نکھرے سالار سے سوال داغا تھا جس کے لیے وہ تیار تھا۔ رات 3 بجے آیا تھا خانم، پھر سوچا اس وقت سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے، ہم صبح آ جائیں گے، کل ہم اپنے فلیٹ میں سٹے کیا تھا۔ انہیں جواب دینے کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور نظر اس دشمن جان پر بھی ڈال دی تھی جو اب پہلے سے کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ ایسا کرو، پریشے کو کالج ڈراپ کر دو، ان کا آج کا پیپر ہے، گاڑی ڈرائیور لے کر گیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، باہر آؤ 2 سیکنڈ میں ویٹ کر رہا ہوں، کہہ کر سالار کوٹ صوفے پر رکھتا پورچ میں آ گیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد پریشے بھی آ گئی۔ ہیوی بائک دیکھ پریشے نے بھویں سکیڑی تھیں، اگر آج وقت پر پہنچنا ہے تو خاموشی سے تشریف رکھ لو بائک پر۔ سالار نے اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے میٹھا سا طنز کیا تھا، جس کے جواب میں پریشے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، لیکن سالار کی شرٹ مٹھی میں دبوچی ہوئی تھی۔
शर्ट तो छोड़ दो या फांसी देकर मारने की प्लानिंग है। अपना गला दबता देख उसे फिर से लिताड़ा था। प्लीज सालार भ्यू, 5 मिनट बाद पर्चा मिल जाएगा, जल्दी पहुंचा दें, इसे मिन्नत करते देख। सालार को वो कोई मासूम गुड़िया की माने लगी थी। 5 मिनट का रास्ता 20 मिनट का रास्ता 5 मिनट में तय करके सालार ने परीक्षे को कॉलेज के गेट पर पहुंचा दिया था। बाइक से उतरती परीक्षे को देख सालार ने मुखातिब किया, सुनो, जब छुट्टी हो तो कॉल कर लेना, मैं ड्राइवर को भेज दूंगा। जी ठीक है। उस बात में सर हिलाकर गेट अबूर कर गई। वो जुन से बाइक भगा ले गया। वो बात ले रहा था जब उसका मोबाइल मुसलसल बज रहा था। तौलिया लपेटे वो वॉशरूम से बाहर आया। मोबाइल पर सीनियर ऑफिसर कमांडिंग मेजर की लातादाद कॉल देख इन्हें कॉल बैक की थी। पहली ही बेल पर कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो, सालार खान स्पीकिंग। सालार ने लहजे में इज्जतो मान लिए कहा था। मीटिंग रूम में पहुंचो नौजवान, मैंने एड्रेस टेक्स्ट कर दिया है, अपने जूनियर को इतला देना तुम्हारा जिम्मा है। ऑफिसर ने हुक्म सादिर किया, जिसकी तकमील के लिए सालार ने जोरों शोर से जी सर कहा। राब्ता मुनक़ता होते ही सालार ने आबिद अपने जूनियर को कॉल की। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। किसी को किसी का चेहरा न दिख रहा था। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिसके इर्द गिर्द 15 कुर्सियां थीं। कैप्टन सालार, आपको एक टास्क दिया गया था, होप कि आपने कर लिया होगा। जी सर, कर लिया। लोकेशन मुसलसल ट्रेस की है, अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं आई जो मशकूक हो। अलबत्ता ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज फिर 15 लड़कियां कोठे में मुंतकिल की जाएंगी, फिर चंद दिन बाद मलेशिया रवाना होंगी। इनकी सालार ने इनको अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, आज रात तुम अपनी टीम को लेकर कोठे पर जाओगे और इन लड़कियों को बाजियाब कराने की पूरी कोशिश करोगे। अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ जाए तो भी डट कर सामना करना है नौजवानों। यस सर, मेजर की आवाज़ पर सबने यकजबान होकर कहा। उन्हें पुरजोश देख ऑफिसर ने इन्हें जाने की इजाज़त दी, जिस पर सबने खड़े होकर सलूट किया और अपने कदम रूम से बाहर निकाले। सालार अपने नाम की पुकार पर सालार रूम में रुक गया। जब सब रफ्ता रफ्ता रूम से निकलते गए। बरखुरदार, पिछले हफ्ते की ट्रेनिंग कैसी गई? परफेक्ट थी सर। बिलाल सर बहुत काबिल ऑफिसर हैं, इनसे मिलकर अच्छा लगा था। लेकिन आर्मी डॉक्टर ईना बहुत छोटी एज की है। आई थिंक मीन्स के डॉक्टर के रुतबे पर फाइज होने के लिए 28 तक की एज लगभग होती है, लेकिन वो दिखने में काफ़ी कम सन लगती हैं। सालार की बात सुन ऑफिसर का कहका बेसाख्ता था। ऐसे ही थोड़ी तुम डायरेक्ट कमांडो एजेंट के लिए सिलेक्ट हुए हो, बहुत दूर की सोचते हो तुम। ऑफिसर की बात सुन सालार भूम सा मुस्कुराया। ऑफिसर के मोबाइल पर कॉल आई तो उन्होंने एक्सक्यूज किया। सालार सलूट करते रूम से बाहर आ गया। अपना मोबाइल ऑन करता वो बेसाख्ता चौंका। 19 मिस कॉल देख परिशे की। ओह शिट, ये लड़की कॉलेज में है। मैंने तो खानम को भी कह दिया था कि हारून को ना भेजे, मैं पिक कर लूंगा। बाइक पर बैठता वो बाइक का रुख कॉलेज की तरफ कर गया था। कॉलेज की छुट्टी को 1 घंटा होने को आया था। ना सालार कॉल पिक कर रहा था, ना ही परीक्षे को लेने आया था। अब तक जितनी भी लड़कियां थी सभी घर चली गई थी। खड़े रह रहकर परीक्षे की टांगे शल हो गई थी। 2 आंखें कब से परीक्षे पर नजर रखे हुए थी। बॉस तो ये मस्त माल देख खुशी हो जाएगा। आंखों में शैतानियत लिए वो परीक्षे को तक रहा था। फोन करके अपने साथी को भी बुला लिया। रोड पर रश कम होते ही वो दोनों परीक्षे की जानिब आए और क्लोरोफॉर्म से रुमाल परीक्षे के मुंह पर रखा, जिससे चंद सेकंड बाद ही परीक्षे होशो खर्च से बेगाना हो गई थी। बाइक हवाओं से बातें कर रही थी। फुल स्पीड में वो गर्ल्स कॉलेज के बाहर पहुंचा था। हैवी बाइक वहीं छोड़े वो गार्ड की जानिब दौड़ने वाले अंदाज में पहुंचा था। इससे पूछने से पता चला कि कॉलेज में अब स्टूडेंट्स में से कोई नहीं था सवाई टीचर्स के। ये सुनते ही सालार ने आंखें जब्त से बंद की थीं। शिट, दीवार पर मुक्का मारते उसे अपनी संगीन गलती का एहसास हुआ था। आंखें मीचे उसने खुद को पुरसकून करने की हद दर्जा कोशिश की थी, मगर गुस्सा था जो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। गहरा सांस लेकर घर के नंबर पर कॉल की थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा तुम लोग कब तक आओगे? हम तुम लोगों का कहीं वेट कर रहे हैं। फहद और सारा ने हनीमून के लिए जाना था, उनसे मिलने जाना जरूरी है, शायद हम रात वहीं रुक जाएं। शाइस्ता बेगम की बात सुन उसने अंदाजा लगाया कि परीक्षे घर नहीं पहुंची। मॉम, मुझे एक ज़रूरी काम था जिसके लिए मैं ज़रा दूर हूँ और परीक्षे मेरे साथ ही है। हम घर आ जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है बेटा, पर इसे डांटना नहीं, उन्होंने रसानियत से समझाया। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कॉल कट करते वो इर्द गिर्द देख रहा था, कोई सबूत मिले जिससे कन्फर्म हो सके कि वो किधर हो सकती है। होश आते ही उसने खुद को एक छोटे कमरे में पाया। सिंगल बेड, एक लकड़ी की अलमारी थी। रूम में कोई खिड़की या रोशनदान नहीं था। कमरे में 2 दरवाजे थे, एक शायद वॉशरूम का था तो दूसरा रूम का था। थोड़ी देर चित लेटे रहने के बाद पूरा वाकया याद आते ही वो बेड से उठी थी। लबालब आंखें पानी से भरी थीं। उसे अपनी इज्जत की फिक्र लाहक हुई थी। जोरों शोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था उसने। कोई है? प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ खोलो दरवाज़ा।
اللہ کا واسطہ مجھے نکالو ادھر سے، ہچکیوں سمیت فریاد کرتی وہ قابل رحم لگ رہی تھی۔ 5 منٹ کے اندر اندر سالار نے سارا پلان ترتیب دیا تھا۔ اب ریڈ کوٹھی کے بجائے ان کے اصل ٹھکانے پر کرنی تھی۔ سب انتظام کرتے اب وہ اپنے سینئر آفیسر سے کانٹیکٹ کے ذریعے انہیں اپنی ایک ایک حرکت کی اطلاع دی جا رہی تھی۔ ایک وہ سیدھا عمارت سے تھوڑے فاصلے پر اپنی گاڑیاں روکی تھی۔ گیٹ پر صرف 2 ہی فرد چوکیداری کر رہے تھے۔ لب بھینجے اپنے اندر اٹھنے والے اشتعال کو وہ وقتی طور پر دبا رہا تھا۔ ٹیم کی صورت میں اس بوسیدہ عمارت چند افراد داخلی دروازے اور چند پچھلے دروازے سے داخل ہوئے تھے۔ خاموشی سے سائلنسر لگی بندوق سے گارڈز کا خاتمہ کرتے اندر کی جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ دروازہ پیٹتے ابھی چند ہی پل ہوئے تھے جب ایک موٹا کالا بھدا سا آدمی آنکھوں میں ہوس لیے اندر کی جانب آیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ پریشے کے اوسان خطا ہونے لگے۔ اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کرتی وہ قدم قدم پیچھے کو ہو رہی تھی۔ میرے پاس نہیں آنا، دیکھو مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے؟ کسی کا آنسوؤں کے دوران کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے سزائیہ ہنسی ہنستے اس کا دوپٹہ تن سے جدا کر چکا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے دل خراش چیخ نکلی تھی۔ ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہ التجا کر رہی تھی، اپنی عزت کی دعا مانگتے اور گڑ گڑاتے وہ اپنے مرنے کی دعا کر رہی تھی۔ وہ موٹا آدمی اس سے پہلے اس پر حاوی ہوتا ایک گولی تیزی سے اس کی گردن میں پیوست ہوئی۔ وہ درد سے بلبلاتا ہوا ڈگمگایا تھا۔ سالار دوڑنے والے انداز میں اس کی جانب آیا تھا۔ سالار کو دیکھتے ہی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی تھی۔ اس کی اجڑی حالت دیکھ سالار کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سختی سے لب بھینچے پریشے کو بازوؤں میں بھرتا باہر کو لپکا تھا۔ بلال، ان لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں اب جا رہا ہوں، کوئی بھی پرابلم ہو تو کال کر دینا۔ یس سر۔ سالار کی بات پر سر ہلاتے وہ لڑکیوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اسے بازو میں اٹھائے اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ روم میں آ کر بیڈ پر آرام سے لٹایا۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ دان پر دان جمائے روم سے باہر آیا۔ صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے محویت توڑی۔ ہیلو، سالار سپیکنگ۔ سر، لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، کوئی اور حکم؟ ٹھیک ہے، تم ایک نکاح خواں اور گواہوں کا انتظام کروا دو میرے فلیٹ پر۔ اوکے سر کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ کچھ ہی دیر میں بلال مولوی صاحب اور گواہوں کے ساتھ فلیٹ پر موجود تھا۔ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر سالار روم میں آیا جہاں گھٹنوں میں سردیے پریشے ہچکولے لے کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھ سالار نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پریشے کچھ دیر میں نکاح خواں آئیں گے، خاموشی سے نکاح کے لیے حامی بھر لینا، اب یہی بہتر ہے۔ اپنی کہتا بغیر اس کی سنے وہ روم سے نکلتا چلا گیا۔ یہ کالج لیٹ آئے تھے اس لیے اب نکاح کر رہے، انہیں لگتا ان کی غلطی تھی۔ وہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو رہی تھی۔ اگر اب ہم ان سے نکاح نہ کریں تو ہم سے کون نکاح کرے گا؟ ایک ایسی لڑکی سے کوئی بھی مرد نکاح کرنا پسند نہیں کرتا جس کی عزت کو تار تار کیا گیا ہو۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی۔ جب روم میں بلال اور مولوی صاحب آئے۔ پریشے ولد یزدان خان، کیا آپ کو 1 کروڑ سکہ رائج الوقت سالار خان ولد فرحان خان سے نکاح قبول ہے؟ پریشے کو ہنوز خاموش دیکھ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بلال نے پریشے کے سر پر ہاتھ رکھا جس سے اس نے آنکھیں میچ کر نکاح قبول کیا۔ جی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ کیا آپ کو اپنے نکاح میں پریشے یزدان خان قبول ہے؟ ہاں قبول ہے۔ ایسے ہی 3 بار سالار نے کہا تو لاؤنج میں مبارکباد کا شور گونج اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد انہیں رخصت کر کے سالار وہیں آیا جہاں پریشے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ پریشے بس کرو، تم محفوظ ہو، اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے تم رونا رو رہی ہو۔ اٹھو گھر چلیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تم اپنی حالت ٹھیک کرنا، پھر تمہیں لے کر ایئرپورٹ جاؤں گا۔ سارا کب سے کال کر رہی ہے، اور سنو، گھر میں آج والا واقعہ نہیں بتانا، ٹھیک ہے؟ وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بلیک کلر کی سادہ کپڑوں میں ہلکا سا بیس بنائے آنکھوں پر آئی لائنر لگا کر آنکھوں کی سوجن کو چھپایا تھا جس سے آنکھیں کافی حد تک بڑی لگ رہی تھیں۔ ہونٹوں پر گلابی لپ گلوز لگائے وہ کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ دودھیا سفید پاؤں میں نازک سی ہیل پہنے وہ سہج سہج کر سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ یکدم ہی سالار نے نظریں سیڑھیوں کی جانب کی تو وہ دنگ رہ گیا۔ نظر ہٹنے سے ہی انکاری تھی، شاید نیا رشتہ بدلا تھا اس لیے۔ سالار مبہوت سا یکٹک پریشے کی جانب دیکھ رہا تھا جو اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے سالار کوئی گستاخی کرتا لاؤنج میں سائرہ داخل ہوئی۔ سالار کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ سالار کی اس کی جانب پیٹھ تھی۔ یکدم ہی اس نے پیچھے سے سالار کو گلے لگایا۔ پریشے نخوت سے سر جھٹک کر پورچ کی جانب بڑھ گئی۔ سالار نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور اپنا رخ سائرہ کی جانب موڑا۔
ओ साला डार्लिंग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था ट्रिप पर, मेरा दिल ही नहीं लग रहा था। सायरा ने अपने बालों को झटक कर एक अदा से कहा। मैंने भी, अब तुम आराम करो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सालार ने यकलफ्जी जवाब देकर बाहर का रुख किया। वो भी सीढ़ियां फलांगती अपने रूम की जानिब चल पड़ी। बाहर आकर सालार ने कार का दरवाजा खोला और ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार का रुख एयरपोर्ट की जानिब कर दिया। एक हफ्ते बाद घर में जोरों शोर से फंक्शन की तैयारियां चल रही थीं। शिजा फिजा परीक्षा के इंटर के एग्जाम हो गए थे, इसलिए इस हफ्ते सालार, सायरा और शिजा हारून की इंगेजमेंट थी। पहले शिजा हारून का निकाह होना करार पाया था, फिर ये बोलकर टाल दिया गया कि सालार इनसे बड़ा है, उसके निकाह के बाद हुई होगा। परीक्षे 2 दिन से बुखार में तप रही थी, आंखें अलग रोने की चोली खा रही थी। सबके पूछने पर भी वो टाल रही थी। सालार आज पूरे हफ्ते बाद घर आया था। परीक्षे को डाइनिंग टेबल पर मौजूद ना पाकर वो हद दर्जा बेचैन हुआ था। सालार बेटा, सायरा को अपने साथ मॉल लेकर जाना और इंगेजमेंट के लिए अपनी पसंद का ड्रेस ले देना। जो तुम्हें बेहतर लगे वो ले देना। इस जुमा को रात 7 बजे के अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेना। बस तुम लोग रह गए हो, बाकी सबकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। तुम ले जाना इसे अपने साथ आज और पार्लर से अपॉइंटमेंट ले लेना। खानम ने एक नज़र बेजार बैठे सालार को देखा और उसे हुक्म सादिर किया। उनकी बात पर इस्बात में सर हिलाते वो उठकर अपने रूम की जानिब चल पड़ा। उसके हवासों पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ परिशे छाई हुई थी। डाइनिंग रूम के वसी डाइनिंग टेबल पर झूमर की रोशनियां जगमगा रही थीं। चम्मच छुरी कांटों के आपस में टकराने की आवाजें माहौल को अजीब सा पुरअसरार बना रही थीं। खान विला के तमाम नफूस हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ खाना नोश फरमा रहे थे। ब्राउन पैंट पर ब्लू शर्ट पहने, माथे पर ब्राउन सिल्की बाल बिखेरे, अपनी ब्राउन आंखों में अजीब सी सर्द मेहरी लिए थी। डिनर के लिए भी परिशे डाइनिंग रूम में नहीं आई थी। आज एक हफ्ता हुआ था उसे देखे हुए। खाना खाने के बाद चाय का दौर चला था। हल्की फुल्की खुशगपियों में सबने चाय का इख्तिताम किया था। फिजा चाय के बर्तन समेटने के लिए उठी थी। ऐसा ऐसा लाउंज खाली होता गया था। वो कब से उसे आंखों के जरिए उठने का इशारा कर रहा था, लेकिन वो हनूज वैसे ही सालार के साथ बैठी बातों में मगन थी। उसे मुसलसल इशारा करते देख वो अपनी उमड़ आने वाली मुस्कुराहट छुपा गई थी। मोबाइल पर आती कॉल देख सालार शीजा से माजरत करते उठकर रूम में आया। हेलो, सालार स्पीकिंग, उसने मुअद्दब अंदाज में कहा। आगे से ऑफिसर कमांडिंग की बात सुन अस्बात में सर हिलाया। थोड़ी ही देर में निखरा निखरा सा सालार अपने मॉम डैड से मिलता एक अहम मीटिंग के लिए रवाना हो गया। वापसी पर उसका इरादा इस दुश्मन जांच से मिलने का था। घड़ी इस वक्त 2 बजा रही थी, तभी पोर्च में ब्लैक कार आकर रुकी। वो शख्स ब्लैक पैंट पर, चॉकलेटी शर्ट पर, ब्लैक लेदर की जैकेट में, मलबूस बालों को अच्छे से सेट किए, हाथ पर घड़ी पहने, वो गाड़ी से उतरकर जेब में हाथ डालकर मगरूर चाल चलता पोर्च पार करके अंदर की जानिब बढ़ गया। वो जानता था इस वक्त तक सब लोग सो गए होंगे, मगर इस वक्त वो एक चेहरे को देखने के लिए हद से ज्यादा बेचैन था। रूम में आकर घड़ी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी जैकेट उतारता वो फ्रेश होने वॉशरूम गया। खामोशी से अपने कमरे से निकलकर आखिरी कमरे की जानिब रुख किया। वो कमरे में दाखिल हुआ, नजर सामने बेड पर सोई इस खूबसूरत चेहरे की तरफ पड़ी। इसे देखते ही सामने खड़े शख्स को खुद में एक सुकून सा उतरता महसूस होने लगा। सफेद रंगत, पतली तीखी सी नाक, गुलाबी लब, गुलाबी रुखसार, वो देखने में बिल्कुल किसी बच्चे की तरह थी। वो उसकी तरफ बढ़ा और घुटनों के बल बैठकर उसे देखने लगा। चेहरे पर आई शरारती लटों को उसकी नींद में खलल पैदा कर रही थी। उसने अपने हाथों की उंगलियों से वो बाल कान के पीछे किए और उसे देखने में मगन हुआ। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर लब रखे। अपने चेहरे पर किसी का लम्स महसूस करके वो एक झटके से उठ गई। सामने बैठा शख्स उसकी तरह इस तरह उठने पर थोड़ा हैरत में मुब्तला हुआ और परिशे सामने बैठे शख्स को देख खौफ के तासरात चेहरे पर सजाए पीछे होने लगी। ये मैं हूँ, उसकी आवाज़ जैसे ही परिशे के कानों से टकराई उसका डर थोड़ा कम हुआ। ब्राउन संजीदा आंखें ब्लैक खौफजदा आंखों से टकराई। आप यहाँ यहाँ क्या?" वो हिचकिचाते और डरते हुए बोली थी। "तुम नहीं जानती मैं यहाँ क्या करने आया हूँ?" अबरू चुकाकर पूछता वो उसे खुद में समेटने पर मजबूर कर गया था। "कैसी तबीयत है अब?" उसे हनूस खामोश देख उसने सवाल दागा था। जी ठीक ठीक हूँ अब", हिचकिचाते हुए जवाब दिया। उसे अपने रूम में देख उसे घबराहट ने आन घेरा था। इस तराबी कैफियत में उंगलियां चटखाती तो कभी अपने बाल कानों के पीछे उड़सती। "तुम सिर्फ मेरी बनोगी, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मैं रखूंगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए सालार खान ने कितनी दुआएं की हैं, तुम्हें मालूम भी नहीं होगा"। वो गंभीर लहजे में अपनी नजरें उस पर जमाई इंतहाई शिद्दत से बोला। परीक्षे की हार्ट बीट मिस हुई। उसकी बात पर चेहरा गुलनार हुआ, हाथों में कपकपाहट पैदा हुई। उसे अपने करीब होता देख वो पीछे दीवार से चिपक कर उससे खौफ भरी नजरों से देखने लगी
اور ہلکی سی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا جو سامنے بیٹھے شخص کا صبر آزما رہا تھا، اور اس میں سے آتی خوشبو خاموش اس کی ناک سے ٹکرا رہی تھی جو اسے بے بس بنا رہی تھی۔ تم بہت زیادہ صبر آزماتی ہو میرا مسز۔ وہ کمرے کی بالکنی میں کھڑی، آنکھوں میں آنسو لیے تکلیف چہرے پر صاف واضح ہو رہی تھی۔ تم صرف میری بنو گی، تمہیں چھونے کا حق صرف میں رکھوں گا۔ تمہیں اپنا بنانے کے لیے سالار خان نے کتنی دعائیں کی ہیں تمہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ سالار کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ کمرے میں آ کر بلینکٹ میں منہ دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ جی، میں نے غلطی کر دی ان سے نکاح کر کے۔ یہ تو سائرہ بجو سے بھی منگنی کرنے لگے ہیں۔ نکاح کے بعد بھی صرف ایک ہی بار روم میں آئے تھے، پھر پلٹ کر بھی نہیں پوچھا انہوں نے، اور اس دن مجھ پر اپنا حق جتا رہے تھے۔ وہ اللہ سے شکوہ کرتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ مجھے صبر دے میرے مولا، میں اپنا دکھ سوائے تیرے کسی کو نہیں بتا سکتی۔ پروردگار تو مجھ پر رحم کر۔ ہچکیوں کے دوران وہ اپنے رب سے دعا گو تھی۔ کل منگنی ہے اور تم لوگ ابھی بھی پارلر نہیں گئی ہو۔ مما ڈرائیور نہیں ہے، منہ بسورتی شیزا کو دیکھ فضا نے اپنی امڑنے والی ہنسی ضبط کی۔ تو بیٹا جی آپ سالار کے ساتھ چلی جائیے نا۔ شائستہ بیگم نے رسانیت سے مسئلہ حل کیا۔ جاؤ فضا، شیزا کو کہو کہ آ جائے، کب سے گئی ہے آئی ہی نہیں۔ اچھا امو جان، ابھی بلا کر لاتی ہوں آپ کی لاڈلی کو۔ ڈائننگ روم کے وسیع ڈائننگ ٹیبل پر جھومر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ تمام نفوس ہلکی پھلکی گفتگو کے ساتھ کھانا نوش فرما رہے تھے۔ براؤن سلکی بال بکھیرے اپنے براؤن آنکھوں میں عجیب سی سرد مہری تھی۔ نظر بھٹک بھٹک کر دائیں طرف بیٹھی پریشے پر جا رہی تھی جو پارلر سے آنے کے بعد سے ہی بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ سائرہ پارلر سے اب تک واپس نہیں آئی تھی۔ ایک بھرپور نظر پریشے پر ڈالنے کے بعد سالار چونکا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بنا کر لب سختی سے بھینچے تھے۔ ایک ضروری کام کے سلسلے میں سالار نے اپنا ایک اہم کام بلال کو دیا تھا۔ تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی، تم سے اپنا ٹارگٹ کیسے چھوٹ گیا؟ ہاؤ کین اٹ پاسبل؟ وہ چیخ کر بولا۔ بلال اپنے دونوں ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں تمہیں پہلا اور آخری چانس دے رہا ہوں، مجھے وہ چاہیے۔ وہ بنا چونچنا کیے صرف سن رہا تھا۔ اوکے سر، میں اب آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہیں شکایت کا موقع دینے سے پہلے ہی میں فائر کر دوں گا۔ گاٹ اٹ؟ لیٹ گو نو فرام ہیئر سالار اور زور دیتے بولا۔ یس سر۔ لڑکا سلوٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ رات کو وہ گھر آیا تو سب اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہ پریشے کے روم کی جانب آیا۔ آہستہ سے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ کے قریب آیا تھا۔ اس کا لٹکا ہوا بازو اٹھا کر آرام سے بیڈ پر رکھا تھا۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہے۔ آہستگی سے اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے، اس کا دہکتا لمس محسوس کر کے پریشے نے مندی مندی آنکھیں وا کی۔ سالار کو اپنے اتنے قریب دیکھ وہ سٹ پٹا گئی اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ آپ یہاں اس وقت؟ اسے دیکھ سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ کیوں، وائف کے روم میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے؟ ابرو جھکا کر استفسار کیا گیا تھا۔ نہیں، پر کل آپ کی منگنی ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ اپنا خدشہ بیان کیا گیا تھا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں منگنی کر لوں؟ مسکراہٹ کو روکنے کے لیے اپنے لب کو دانتوں کے نیچے دیے وہ سراپا سوال بنا تھا۔ نہیں تو میں بالکل ایسا نہیں چاہتی۔ اس کی جلد بازی پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ سالار نے اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کر رہا تھا۔ تم بے فکر ہو، میں صرف تمہارا ہوں جانا۔ اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے تھے۔ میں ڈر گئی تھی، آپ نکاح کے بعد سے مجھ پر بات تک نہیں کر رہے تھے، اور تو اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے غلط کیا آپ سے نکاح کر کے۔ آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ مائی لیڈی ایسے نہیں روتے، میں صرف تمہارا ہوں، بس کل تم خود کہو گی کہ مائی ہبی از شارپ مائنڈ۔ جائیں ادھر سے، میں نہیں بولتی، کہتے ہی پریشے بیڈ سے اترنے لگی۔ جب دوپٹہ سالار کے نیچے اٹکنے پر پھر سے سالار پر اوندھے منہ گری تھی۔ سالار نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے بروقت کلائی تھامتے اپنی جانب کھینچا تو اس کے کندھے کا سہارا لیے چہرے کے عین مقابل ٹھہرتی پریشے کے لبوں سے مہم سی سرگوشی پھسلی۔ البتہ سالار پریشے کے غیر ارادتاً اپنے نزدیک آنے پر محبوس سا اس پر جھکا تھا۔ ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی جب سالار کے موبائل نے خلل ڈالا۔ موبائل آف کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا، بلال کالنگ دیکھ وہ لب بھینچے ہی پریشے پر سے دور ہٹا۔ اسے اپنے پر سے اٹھتا دیکھ پریشے نے آنکھیں وا کی تو وہ اس پر کمفرٹر صحیح کرتا اس کے ماتھے کو عقیدت اور شدت سے چومتا پیچھے کو اٹھا۔ سو سوری جان، پر ابھی مجھے جانا ہوگا، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ سالار کی بات پر اس کا چہرہ پل میں گلنار ہوا تھا۔ ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتا وہ کمرے سے نکلتا، دروازہ بند کر کے لاؤنج عبور کرتا گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ اندھیرے میں نہائے کمرے میں قدم رکھتے ہی چیخو پکار نے اس کا استقبال کیا۔ ہاتھوں میں کٹر گھماتے وہ تیز تیز قدم لیے بیسمنٹ کا رخ کیے۔ جب نظر مؤدب سے ہاتھ باندھے کھڑے بلال پر گئی جس کی آنکھیں ضبط سے لال تھیں،
ایک نظر اس کی جانب دیکھتا وہ اندر کی اور بڑھ گیا تھا۔ کرسی پر بندھا وجود اپنی رسی کھولنے کی بھرپور کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ آہٹ پر نظر اٹھا کر دروازے کی جانب دیکھا تو یکدم روشنی سے آنکھیں چدھیاں گئیں۔ آنے والا اپنا فیس ماسک سے چھپائے ہوئے تھا، سر پر ہوڈی پہن رکھی تھی۔ کیسی ہو مس بولڈنس؟ چیئر کے اس کے قریب کھسکتے ہوئے اس نے اپنی ازلی انداز سے کہا۔ چہرے پر مخصوص مسکراہٹ تھی۔ سالار تو تم پلیز ہیلپ کرو مجھے ادھر سے نکلوانے میں۔ ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے جب اپنے بازو پر کچھ رنگتا محسوس کر کے سائرہ نے ایک فلک شگاف چیخ ماری تھی۔ باہر کھڑا بلال اس چیخ پر پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اپنے بازوؤں پر بچھوؤں کو رنگتا دیکھ سائرہ کی روح فنا ہو رہی تھی۔ سالار پلیز ہٹاؤ اسے، اف! چیختے ہوئے وہ ڈر سے ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ بالکل چپ، پہلے تم یہ بتاؤ پاشا کدھر ہے؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ ابرو چکاتا اسے منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ساغر کو اس روپ میں دیکھ کر سائرہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ کون پاشا؟ ہلکا ہلکا کہتی وہ سالار کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ او سو سویٹ، کتنی کیوٹ ہو نا تم، آئی لو اٹ یار۔ اب چلو جلدی بتاؤ کدھر ہے پاشا؟ اسلام آباد۔ سالار کو خطرناک تیور لیے دیکھ وہ سچ اگل گئی تھی۔ گڈ۔ اندھیرے میں نہائی کمرے میں قدم رکھتے ہی چیخو پکار نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہاتھوں میں کٹر گھماتے وہ تیز تیز قدم لیے بیسمنٹ کا رخ کیا۔ جب نظر مؤدب سے بلال پر پڑی، ایک نظر اس کی جانب دیکھتا وہ اندر بڑھ گیا۔ روشنی سے آنکھیں چندھیاں گئی تھیں، سر پر ہوڈی پہن رکھی تھی۔ انداز سے کہنے پر چہرے میں مخصوص مسکراہٹ تھی۔ پلیز ہیلپ کرو مجھے۔ ابھی الفاظ منہ میں تھے جب اپنے بازو پر کچھ رنگتا محسوس ہوا۔ اپنے بازو پر بچھو کو رنگتا دیکھ پل میں وہ چیختے ہوئے ڈر کر ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ منتظر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سالار کو اس روپ میں دیکھ سائرہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ کون پاشا؟ وہ سالار کو کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ سو سویٹ یار، اب چلو جلدی بتاؤ کدھر ہے پاشا؟ اسلام آباد۔ سالار کو خطرناک تیور لیے دیکھ وہ سچ اگل گئی تھی۔ گڈ۔ اب تو تم سے بلال خود نپٹے گا، کہتے ہی سالار بیسمنٹ کا دروازہ کھولتا باہر کی جانب چل پڑا۔ بلال اسے تم دیکھو اور معاملہ نپٹاؤ جیسے بھی کر کے، اور میں بتا رہا ہوں یہ لاسٹ چانس ہے میں نے تمہیں دیا ہے، اب مجھے مجنوں کی اولاد بنے نہ نظر آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابرو چکا کر بلال سے کہتے وہ گھر کے لیے نکلا تھا۔ پریشے کا اظہار یاد آتے ہی چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ کار زن سے بھگاتے وہ گھر کے راستے پر گامزن تھا جب افسر کی کال نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ جبڑے بھینچے اس نے اپنے ازلی اکھڑ انداز میں کال پک کی تھی۔ ہیلو سالار اسپیکنگ۔ کیپٹن، مشن کے لیے تم لوگوں کو کل صبح نکلنا ہوگا، تو جو تیاری کرنی کریو صبح تک۔ کرنل کی بات سنتے ہی اس نے اسبات میں سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ ٹھیک سر، ہم پاشا والے مشن کمپلیٹ کر کے ہی واپس لوٹیں گے۔ ضرور بہادر، تم پھر ایک بار کامیاب ہو کر لوٹو گے، ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں انشاءاللہ سر ضرور، کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کرتے وہ بلال کو کال لگا چکا تھا۔ اسے آگے کا لایا عمل سمجھانے کے بعد اپنا رخ اب فلیٹ کی جانب کیا تھا۔ اسلام آباد کے رپوش علاقے کا منظر ہے، ایک پوسیدہ سی عمارت جو درختوں اور جھاڑیوں سے بالکل ڈھکی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی صدیوں سے نہ آیا ہو، جبکہ یہ عمارت جسم فروشی اور ریپسٹ جیسے کاموں میں ملوث لوگوں کا ٹھکانہ تھی۔ چاروں طرف سے عمارت کو گھیرے میں لیے اب وہ بم بلاسٹ کرنے ہی والے تھے جب خبر ملی اندر کڈنیپ لڑکیاں بھی ہیں جن کا سودا افریقہ میں کیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی سالار کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ 5 منٹ میں ایک نیا پلان تیار کر کے وہ دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ کچھ گھنٹے کی جد و جہد کے بعد اب وہ لڑکیاں بازیاب کروا چکے تھے۔ لڑکیوں کو پولیس اسٹیشن لے جایا گیا تھا۔ پاشا کے آدمی بھی جیل میں تھے۔ جبکہ پاشا کو بیسمنٹ لے کر جانا تھا، یکدم ہی ایک گولی تیز رفتار سے آئی اور سالار کا بازو چیرتی گزری تھی۔ سر حماد نے اپنی گن جیکٹ سے نکالی اور پاشا کے بازو اور ٹانگوں میں فائر کر دیا۔ ہونٹ بھیجے ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے سالار ضبط کی انتہا پر تھا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہمدان، تم سر کو لے کر ہاسپٹل پہنچو، میں پاشا کو بیسمنٹ لے کر جاتا ہوں۔ حماد نے ہمدان کو اضطراب میں پایا تو گویا ہوا۔ سیاہ رات میں بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا چاند دیکھنے والوں کی نگاہوں کو بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے باعث سردی کی شدت میں کچھ مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ اسے بھی خان ولا کے افراد مہمانوں میں مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مل رہے تھے، جبکہ سالار کا دور دور تک کچھ اتا پتا نہیں تھا۔ موبائل بھی آف آ رہا تھا۔ یہ بات صرف خانم ابراہیم صاحب، شائستہ بیگم اور گھر کے مرد حضرات کو معلوم تھی۔ پہلے شیزہ اور ہارون کے نکاح کی رسم ادا کی تھی، اب سالار اور سائرہ کے نکاح کی باری تھی۔ 1000 بار فاطمہ بیگم پوچھ چکی تھیں سالار کا کب سے ٹال مٹول میں رات کے 11 بج گئے تھے۔ شائستہ بھابھی کدھر ہے سالار؟ آخر کار فاطمہ بیگم کا ضبط جواب دے گیا۔ نادم سے سر جھکائے شائستہ بیگم بنا وجہ کے شرمندہ معلوم ہو رہی تھیں۔
یکدم ہی ان کی خاموشی پر فاطمہ بیگم کا پارا ہائی ہوا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں کدھر ہے آپ کا صاحبزادہ؟ میری بیٹی یہاں دلہن بنی بیٹھی ہے، وہ غائب ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تربیت کی ہے اپنے بیٹے کی آپ نے؟ فرحان بھائی حد ہے، مجھے ابھی تک بے خبر رکھا ہوا تھا۔ اگر نکاح کرنا ہی نہیں تھا تو پرپوز کیوں کیا؟ وہ کوئی لاوارث نہیں ہے جو اسے یوں دھتکار کر خود غائب ہو گیا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، تم حد سے گزر رہی ہو فاطمہ۔ ماحول میں خانم کی گرجدار آواز گونجی تھی، سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پریشے کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اوئے ہوئے، بلے بلے، کمرے میں آتے ہی پریشے لڈیاں ڈال رہی تھی۔ اس سے قبل پریشے اور بھنگڑے ڈالتی، دروازے پر دستک نے سارا مزہ کرکرا کر دیا تھا۔ پریشے باہر آؤ، سائرہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ فیض نے منہ بنا کر کمرے میں پریشے کو مخاطب کر کے کمرے سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اللہ جی، پل بھر میں آنکھیں لبالب آنسوں سے بھری تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا تو کیا وہ جھوٹے ہیں؟ اف، میں کتنی بے وقوف ہوں، میں نے کیسے ان پر یقین کر لیا؟ یا اللہ، اب میں کیا کروں گی؟ یکدم ہی غلط فہمی سوار ہو گئی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی نیچے، وہ میرے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو ان کی بیوی ہوں۔ یکدم لب بھینچے آنکھیں رگڑتی سیڑھیاں عبور کی تھیں۔ مبارک ہو کی آواز سنتے ہی ہوش و خرچ سے بیگانہ وہ زمین بوس ہوئی تھی۔ 2 مہینے بعد کیا حالت کر لیا تم نے پریشے؟ بال دیکھو اجڑا چمن بنے ہوئے ہیں، کپڑے تم نے 2 روز سے پہنے ہوئے ہیں، کون سا روگ لگ گیا ہے تمہیں؟ ثنا بیگم کی آج برداشت جواب دے گئی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے پریشے کی یہی حالت تھی۔ اپنے رزلٹ میں ٹاپ کرنے پر بھی وہ خوش نہیں تھی۔ پہلے والی ہنسی کھیلتی پریشے تو جیسے کھو گئی تھی۔ یہ تو کوئی الگ ہی پریشے تھی جو زندگی سے اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ براؤن پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، ماتھے پر براؤن سلکی بال بکھیرے، اپنی براؤن آنکھوں میں وہ عجیب سی سرد مہری لیے ہوئے تھا۔ جنرل سے مبارکباد وصول کرتا وہ انہیں کافی سنجیدہ لگا تھا۔ آنکھیں رچگے کی چگلی کھا رہی تھیں، نظر بھٹک بھٹک کر گھڑی پر اٹھ رہی تھی۔ جنرل کب سے اس کی حرکات و سکنات نوٹ کر رہے تھے۔ ان کی بات پر بے دھیانی میں جواب دیتے وہ انہیں بے چین لگا تھا۔ کیا ہوا کیپٹن سالار؟ نتھنگ۔ ان کے سوال پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اگر تم بتانا چاہو تو بے جھجک بتا سکتے ہو، کافی پریشان لگ رہے ہو، انہوں نے نہایت مخلصانہ انداز اپناتے ہوئے کہا تھا۔ نو سر، اب بس گھر جاؤں گا۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ ان سے معذرت کرتا، فون اٹینڈ کر چکا تھا۔ مقابل کی بات سن ماتھے پر کئی شکنیں نمودار ہوئی تھیں۔ گہری سانس لیتا وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش میں تھا۔ چریر کی آواز سے پورچ میں مسیز آ کر رکی تھی۔ چاند پوری آب و تاب سے آسماں پر بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ فضا میں ٹھنڈ کے باعث دھند چھائی ہوئی تھی۔ درختوں کے پتوں کی آوازیں ماحول کو پر اسرار بنا رہی تھیں۔ رات 3 بجے وہ شخص آرام سے گھر میں گھسا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ گہری سانس لے کر اپنی کیفیت پر قابو پایا تھا۔ ایک نظر پورے گھر پر ڈال کر خاموشی سے اوپر بنے کمروں کی جانب رخ کیا تھا۔ قدموں کا اپنے مطلوبہ کمرے کے پاس رک کر آنکھیں موندی گہری سانس خارج کی تھی۔ دروازے کا ہینڈل ہلایا تھا۔ دروازے کو لاک دیکھ انابی لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ بجھے بجھے سے عجیب دن ہے، خواب ہے نہ خیال کوئی، نہ منظروں میں کوئی کشش ہے، نہ موسموں میں جمال کوئی۔ ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی ادھوری آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہماری برسوں کی چاہتوں میں اتر رہا ہے زوال کوئی، جو ہنسنا چاہیں تو اشک نکلیں، جو رونا چاہیں تو ہنستے جائیں۔ ہمارے جذبات گروی رکھ کے بنا رہا ہے مثال کوئی۔ رات 3 بجے وہ شخص آرام سے گھر میں گھسا تھا اور وہ اپنی کیفیت پر قابو پائے تھا۔ ایک نظر پورے گھر پر ڈال کر خاموشی سے اوپر بنے کمروں کا رخ کیا تھا۔ ٹیرس کے ذریعے اس کی بالکنی میں کودتا وہ بہت ایکسپرٹ لگ رہا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ بالکنی کے ذریعے کمرے میں گھس گیا تھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں اس کا ملک سا حلیہ واضح اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ذہنی طور پر کافی ڈسٹرب ہے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے قریب پہنچا تھا۔ پلکوں پر نمی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ روتے روتے سوئی ہے۔ چہرے کا طواف کرتی بے چین نظریں جب بھٹک کر بالوں پر گئی تو سالار کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک جھٹکے میں اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے بٹھایا تھا۔ اچانک افتاد پر پریشے بوکھلا گئی تھی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں واہ کرنے پر اچانک بلب کی روشنی آنکھوں سے ٹکرائی۔ پل بھر کے لیے آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ خود پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہی پریشے کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ جھٹکے سے خود کو دور کرتی وہ بیڈ سے اتری تھی۔ ہلکی روشنی میں سالار کی بڑھی بیئرڈ، آنکھوں میں چھائی سرخی، بھینچے ہوئے انابی لب، جینس پر وائٹ شرٹ پہنے، اس پر براؤن ہی ہاف سلیو جیکٹ پہنے، خوبصورت بال جیل سے سیٹ کیے، وہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ پورے 2 مہینے بعد اس دشمن جاں کو اپنے قریب دیکھ پریشے اپنے ضبط کا اختیار کھوتے ہوئے سالار کے سینے سے لگی تھی۔ آنکھوں سے متواتر بہہ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ رونا یکدم ہی ہچکیوں میں بدلا تھا۔ سالار کا گھیرا مزید تنگ ہوا تھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پر وہ زاروں کی تار ہچکیوں سمیت اور شدت سے رو رہی تھی۔ 15 منٹ انتظار کے بعد بھی جب پریشے چپ نہ ہوئی تو سالار نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سالار کے ہاتھ جھٹکتی یکدم پریشے رخ موڑ گئی تھی۔ اس کے اس عمل نے سالار کے غصے کو ہوا دی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ پریشے کتنی بار کہا ہے کہ خود سے دور کرنے کی غلطی نہ کیا کرو، پر تمہیں سمجھ آئے تب نہ۔ تم نے تو
कसम खा रखी है मुझे झटकने की। उसका बाजू दबोता सालार दबे दबे अंदाज में बोला नहीं गुर्राया था। परिशे की रीढ़ की हड्डी में भी सनसनाहट फैल गई थी। लब कुचलती वो नजरें झुका गई थी। मैं तो पहले ही घायल हूँ, यूं करोगी तो मर जाऊंगा मैं मासूम। सालार ने दाएं हाथ को सीने पर रखते लोफराना अंदाज में उसका मुंह ठीक करने को कहा था। परिशे के देखने पर आंख मारी थी। परिशे ने सिर पटाते हुए नजरें बदली। चेहरा पल में गुलनार हुआ था। आप झूठे हैं, धोखेबाज हैं। आई हेट यू सालार, आई रियली हेट यू। आपने मुझे धोखा दिया। मैं किसी को भी ये नहीं बता सकती कि अगर उनका बेटा 2 महीनों से गायब है तो मेरा शौहर, मेरी जिंदगी, मेरा इश्क भी लापता है। मैं जीते जी अंदर ही अंदर से मर रही थी। आपको कोई फिक्र थी मेरी? नहीं ना, आपको क्यों मेरी फिक्र होगी? आपकी तो जान बच गई थी ना एक बाजारी लड़की से। आपको तो शट अप, जस्ट शट अप परिशे, एक लफ्ज और नहीं वरना जुबान गुद्दी से खींच कर निकाल दूंगा और जंगली जानवरों के आगे डाल दूंगा। अब आवाज ना आए तुम्हारी। मुझे बोलने का मौका तो दो ताकि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। पर नहीं, तुम्हें तो अपना रोना रोना है। खुद से ही सब कुछ तय कर लेना तो तुम्हारा फेवरेट मशगला है ना। सालार धाड़ा था। परिशे के आंसुओं में मजीद रवानगी आई थी। आपने मुझे निकाहनामे की कॉपी क्यों नहीं दी थी? सुसु करती परिशे सालार को जहर लग रही थी। बकवास बंद करो, अब तुम्हारी आवाज ना आए। मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया था। पर अफसोस के आगे का जुमला अधूरा छोड़ता वो कमरे से निकलता चला गया। अपने कमरे में आते ही वो आधा घंटा ठंडे पानी के नीचे खड़ा अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करता। मुंह बिगाड़ कर खफगी से बुड़बुड़ाते हुए रूम में आया था। बेड पर कंफर्टर में मुंह दिए वो सोने की नीयत से आंखें मूंद गया था। पर उसकी पलकों का झुकना था कि परिशे का चेहरा उसके जहन में फिर से गर्दिश करने लगा। वो उसके सीने लगने के बाद नजरें चुराना, लड़ना, अपना हक जताना उसे बहुत भला लगा था। मातहत भरोसे माँ सिवाय भरोसा ना करने के अलावा तमाम तर सोचें झटकता वो सोने की कोशिश कर रहा था। थकावट से चूर बदन आरामज़दा जगह मुयस्सर होते ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई। ऐसा ऐसा कदम उठाती 2:45 के करीब उसके कमरे के सामने खड़ी अपनी सोचों के घोड़े दौड़ा रही थी। आंखें नीचे दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया। कमरे में कदम रखते इस दुश्मन जां की परफ्यूम की खुशबू नथनों से टकराई। गहरी सांस अंदर को खींचकर कदम बेड पर लेटे नफूस की जानिब बढ़ाए। पैर कालीन में अटकाते सीधा बेड पर सोए सालार पर गई। उई माँ, ओ माय गॉड। सालार ने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। सामने परिशे को खुद पर गिरा देख उनावी लब मुस्कुराहट में ढले थे। सोने का नाटक करते ही परिशे को तकिया समझ भींचा था। एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने परिशे के चेहरे पर अहाता किया था। सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ते ही परिशे बेदार हुई थी। खुद को सालार की गिरफ्त में देख आंखें पट से पूरी खुली थी। जल्दी से सालार का घेरा तोड़ा, पर सालार की आंखें भी कुछ ही देर में खुली थीं। किधर अब्रू उठाकर इस्तफसार किया था। वो सुबह हो गई है, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। प्लीज सालार, मासूमियत से आंखें पिटपटाकर कहना। अच्छा ठीक है, जाओ, क्या याद करोगी? एक जबरदस्त सा बोसा गाल पर देकर जाने की इजाजत दी गई थी। एक सेकंड में ही परिशे फरार हुई थी। उसकी जल्दबाजी पर एक मुस्कान ने उसके लबों पर अहाता किया था। बालों में हाथ फेरता वो बेड से उठा था फ्रेश होने के लिए। डाइनिंग रूम की वसी डाइनिंग टेबल पर झूमर की रोशनियां जगमगा रही थीं। खान विला के तमाम नफूस हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ नाश्ता नोश फरमा रहे थे। शियासा बेगम हाथ में चाय का कप गिरा था। किर्चियां पूरे डाइनिंग रूम के फर्श पर फैल गई थीं। सालार, मेरे बेटे, मेरे दिल के टुकड़े, कहाँ थे तुम? इससे पहले शियासा बेगम आगे को बढ़ती उनके कदम सामने का मंजर देखकर रुके थे। थप्पड़ की आवाज से पूरा खानविला गूंज उठा था। सालार बेयकीनी से इब्राहिम साहब को देख रहे थे, जिन्होंने बिना सफाई का मौका दिए सालार को थप्पड़ रसीद किया था। अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे परिशे ने नफी में सर हिलाया था। यकलख्त सब कुर्सियों से उठे थे बिना कुछ पूछे या सुने। खान साहब ने अपने कदम रोककर उसकी रूम की जानिब किए थे। सब एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे। सालार ने आंखें मीच कर खुद को अपने तई पुरस्कून करने की कोशिश की थी। माहौल में सन्नाटा छा गया था। एक गहरा सांस लेकर खानम ने अपने कदम अपने और खान साहब के मुश्तरका रूम की जानिब बढ़ाए थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां फलांगता सालार अपने रूम में लॉक हुआ था। कमरे में आकर उसने हर चीज तहस नहस कर दी थी। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजें उसने हाथ मारकर जमीन पर गिरा दी थी। फिर वो खुद भी जमीन पर बैठता चला गया था। उसे बेहद अफसोस था कि दादू ने पहली बार उस पर हाथ उठाया। टिक टिक दरवाजे पर मुसलसल दस्तक ने उसे होश की दुनिया में पटका तो आंखें मसलता वो दरवाजे की जानिब कदम उठाकर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही नजर खानम पर पड़ी, जो हाथ में नाश्ते के बर्तन थामे खड़ी थी। खानम, आप आए। अंदर पीछे हटकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया तो खानम के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। सोफे पर बैठकर खानम ने तमहीद बांधी बात करने को। सालार बेटा, आप एक बार अपने दादाजी से माफी मांगकर देख लें। वो बहुत अपसेट हैं। वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपसे नाराज होने का सोच भी नहीं सकते। खानम ने निहायत नरम रवैये से सालार को अपनी बात से आशना करवाया। इनकी बात पर सर हिलाते वो कोई और ही सोच में गुम था।
رات کے سائے ہر سو پھیل رہے تھے، کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، آسمان پر بادلوں کا بسیرا تھا۔ اسے کچن میں چائے بناتی سارا کا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ اس سے قبل وہ زمین بوس ہوتی، دو کسرتی بازوؤں نے اسے سرت سے تھاما تھا۔ سارا فہد نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تھا، پر وہ اس سے قبل ہوش و خرچ سے بیگانہ ہوئی تھی۔ ڈاکٹر شاہزی نے سارا کا چیک اپ کرنے کے بعد گڈ نیوز دی تھی کہ سارا امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی فہد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارا کو گود میں اٹھا کر گھما ڈالے۔ ڈاکٹر کچھ ہدایت دیتی واپس کو چل پڑی تھی۔ فہد ولا میں ہر سو خوشیوں کی نوید سنائی گئی تھی۔ 28 سالوں بعد اس گھر میں کوئی ننھا سا بچہ آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی وہ روم میں آیا تھا۔ اسے دیکھتے سارا نے پلکوں کی باڑ گرائے تھی، آنکھیں سایہ فگن تھی، چہرہ پل میں گلنار ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ سارا، اتنی بڑی خوشی دینے کے لیے، کہتے ہی فہد اس کی پیشانی بے اختیار چوم اٹھا تھا۔ دادا جی پلیز، آپ تو سمجھے میری مجبوری تھی۔ اس وقت سالار دادا جی کے پاس گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہم تمہیں معاف بس ایک شرط پر کریں گے، اگر تمہیں شرط منظور ہوئی تو پھر۔ دادا جی نے اسے دیکھ اپنی شرط سامنے رکھی۔ دادا جی، ہمیں آپ کی ہر شرط منظور ہے۔ سالار نے بنا سوچے سمجھے جھٹ سے ہاں کر دی، جس پر وہ دادا جی کو ہر حال میں منانا چاہتا تھا۔ تم ہماری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے، وہ بھی اس ایک ہفتے میں۔ دادی جی نے سالار کو ساکت چھوڑتے ہوئے بیڈ سے اٹھے تھے۔ ان کا پھرتی سے سالار نے تھاما ہاتھ پر لڑکی کون ہے دادا جی؟ آواز میں واضح طور پر لرزش تھی۔ پریشے یک لفظی جواب نے سالار کو خوشیوں کی نوید سنائی تھی۔ گرمیاں شروع ہونے والی تھیں۔ سالار اور پریشے کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی تھی۔ 20 مارچ کو مہندی اور 21 مارچ کو بارات کا فنکشن رکھا گیا تھا۔ تقریباً سب کی تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ہارون اور شیزا کی بھی رخصتی تھی۔ روز بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ لگ بھگ سب تیاریاں مکمل ہو گئی تھیں۔ شادی کے لیے بینکویٹ بھی بک کروا لیا گیا تھا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور مہندی کا دن آ پہنچا۔ پریشے کو یلو کرتی اور گھاگھرے کے اوپر ملٹی شیڈ دوپٹہ اوڑھا تھا، جبکہ شیزا نے آرنج کلر کی فراک پر ملٹی شیڈ دوپٹہ اوڑھا تھا۔ ساتھ میں دونوں نے پھولوں کی جویلری پہنی تھی۔ میک اپ کے نام پر صرف لپ سٹک لگائی گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر لگ رہی تھیں۔ سالار اور ہارون نے وائٹ کلر کا سوٹ زیبدن کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن لاؤنج میں رکھا گیا تھا۔ سب نے باری باری مہندی کی رسم ادا کی۔ جب سائرہ اپنے ہسبینڈ بلال کے ساتھ اسٹیج پر آئی، مہندی کی رسم کے بعد کھانے پینے کا دور چلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رسم مہندی کا اختتام ہوا۔ بارات کا فنکشن بھی شروع ہو گیا تھا۔ ہر طرف دلہن آنے کا شور مچا، جس پر سالار اور ہارون کی بے چین نظریں انٹرنس کی جانب اٹھیں تو اس پل ایسا لگا جیسے دنیا تھم گئی ہو۔ کچھ ہی دیر میں سالار اور پریشے کا نکاح پھر سے ہوا۔ کچھ ہی دیر میں رخصتی کر کے دونوں دلہنوں کو خان ولا لایا گیا۔ کچھ رسموں کے بعد انہیں ان کے شوہروں کے کمروں میں بٹھایا گیا۔ شیزا اسی طرح بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز سن گھونگھٹ نکالا۔ ہارون نے روم میں آ کر دروازہ لاک کیا اور بیڈ کے قریب آیا۔ ہارون نے گھونگھٹ ہٹانا چاہا تو شیزا نے روک دیا۔ کیا ہوا؟ ہارون نے چونک کر شیزا سے پوچھا تھا۔ میری منہ دکھائی، شیزا نے شرماتے ہوئے کہا، اور اس کے اس انداز سے لطف اندوز ہوتے وہ اسے تپانے کے در پر تھا۔ کون سی منہ دکھائی؟ 1000 بار کا دیکھا ہوا منہ ہے تو پھر کیوں منہ دکھائی دوں؟ ہارون کی بات پر جھٹ سے اپنا گھونگھٹ ہٹاتی وہ پھٹی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے جیب سے ایک باکس نکالا اور اس کو ایک ڈائمنڈ رنگ پہنائی، ایکس جس پہ لکھا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہارون شیزا پر حاوی ہو گیا تھا۔ پری، میں نہیں جانتا میں کب کیسے تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا، سالار نے پریشے کے حنائی ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ سالار نے پریشے کو منہ دکھائی دیتے ہوئے کہا، سالار، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ پریشے نے گفٹ تھامتے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ کب کی محبت تم نے؟ سالار نے ہونٹوں کے کونے کو دانتوں تلے دبا کر شرارت سے کہا۔ پریشے نے چونک کر سالار کو دیکھا جو اسے بے باک نظروں سے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ اس کے لیے تم ایک بار بھی خود سے اپنے شوہر کے قریب نہیں آئیں؟ یہ کہتے ہی سالار پریشے پر جھکا تھا اور اس پر اپنی محبت نچھاور کی، اور پریشے کبھی جھجکتی تو کبھی شرماتی سالار کے جذباتوں کو بے لگام کر رہی تھی۔ سب اس وقت فہد کے گھر پر موجود تھے، کیونکہ اللہ نے سارا اور فہد کو ایک بیٹے سے نوازا تھا، جس کی بدولت آج بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دعوت دی گئی تھی۔ شیزا، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ آرام سے ہارون نے شیزا کا بازو تھاما تھا، جس کا ابھی 7 مہینہ چل رہا تھا۔ 3 سال بعد اللہ نے شیزا اور ہارون کو ایک بیٹی سے نوازا تھا جو کہ 2.5 سال کی تھی، نٹ کھٹ سی تھی، جبکہ پریشے اور سالار ایک بیٹے سے نوازا تھا۔